تھا کہ یہ ابھی الحمدللہ آپ میدان میں آ گئے ہیں جی، تو عرض یہ کرنا تھا کہ یہ جو دین ہے تشیع کا، مذہب شیعہ ہے، جس میں یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، زنجیر زنی ہے، کم زنی ہے، اور یہ مخصوص رسومات ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم میں کہ اس میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر جو دین اترا تھا ان کا خلاصہ تو قرآن کریم میں ہے کہ اللہ نے کیا اتارا تھا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم نہیں دیکھتے کہ ایسا کچھ ہو. ابھی یہ سارے خرافات، یہ ساری چیزیں ابھی تو اس کو جو ہے نا کس نے کوئی نہیں کہہ کہا سکتا. پہلی بات ہے بھائی، آپ جو پہلے اصول پہ بات ہوتی ہے پھر فروع پہ، ٹھیک ہے نا؟ پہلے اصول پہ بات ہوتی ہے. اصول کیا ہے؟ عقیدہ ہے. ہمارا اور آپ کے درمیان جو سب سے بنیادی اختلاف ہے وہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصایت اور ان کی جانشینی پر ہے کہ ان کے بعد مسلمین کا امام کون ہے، مسلمین کا قائد کون ہے. آپ کہتے ہو کہ ابو بکر ہے، ہم کہتے ہیں ابو بکر نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ان کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد تعین کیا تھا اپنے نص کے ساتھ اپنے بھائی امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو، اس کے بعد امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، اور دین ہم نے ان سے لینا. اگر ہم یہ بات طے کریں نا کہ دین کن سے لینا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ صحابہ سے لینا ہے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان جیسے افراد بھی تھے جس پیغمبر جیسا ہی معصوم، پیغمبر جیسا ہی اللہ کی جانب سے حجت موجود تھا. اگر ایک بات طے ہو جائے تو پھر واضح بات ہے کہ فروعات خود بہت حل ہو جائیں گے. پھر آپ اپنی حدیث میں دکھاؤ کہ ابو بکر نے کہا کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھو، پھر ہم بھی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں گے. پھر آپ دکھاؤ کہ عثمان نے کہا کہ بھائی وضو میں پیر دھو لو، پھر ہم بھی پیر دھو لیں گے وضو میں. پھر فروعات میں سب سلسلہ ختم ہو جائے. پہلی بات یہ ہے، اصولی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ غم اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام میں اس میں اظہار بے قراری کرنا. انسان اگر ایک غم میں بے قرار ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے. تو پہلی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس شیعہ مصادر میں احادیث بہت ہیں اہل بیت علیہم السلام سے کہ تم امام حسین علیہ السلام کے غم میں بالخصوص اور اہل بیت علیہم السلام، اہل بیت علیہم السلام کے غموں میں جزا کا اظہار کرو. جزا یعنی بے قراری کا اظہار کرو، صرف یہ نہیں کہ چیخ کے رو لو. علی صاحب یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اس پر جو ہے نا کوئی جزا فضا نہیں ہے. حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضا کی دیا. نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کچھ ہوا، نہ صحابہ کرام کی زندگی میں ایسا کچھ ہوا. ابھی آپ دیکھیں نا یہ کیسا دین ہے کہ آپ لوگ اس کو کیسے پیش کریں گے؟ آپ غلط بات کر رہے ہیں کہ جزا. آپ پہلی بات یہ کہ جزا کا حکم ہے، جزا کا حکم ہے. جزا بخود بعنوان جزا حکم ہے شیعہ مذہب میں، ٹھیک ہے نا؟ انفرادی تو ہوگا نا، مذہبی طور پر بازاروں میں نکلنا، شور مچانا، قمیص نکالنا، یہ سارے یہ کیا ہے؟ ہاں یہ الگ سوال ہے. یہ سال کے مختلف مراحل ہیں. پہلے نہیں آپ دیکھیں، آپ جو ہے نا پہلے کہ یہ وہی دین ہے جس کو اللہ کے رسول پر اتارا گیا، کہ وہی دین ہے، یہ وہی کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں یہ دو مختلف باتیں ہیں میرے عزیز بھائی. آپ ترتیب سے سوال کریں. ہم پہلے جزا کو ثابت کریں کہ جزا ہوتی کیا چیز ہے، کہ جزا ظاہر کرنا جائز ہے. اگر دیکھو علی صاحب ہمارا سوال آپ تو 4-5 سوال کیا ابھی تک آپ نے. بھائی ایک منٹ علی صاحب، ہم کہتے ہیں کہ جو تشیع کا دین ہے یہ وہ دین نہیں ہے جس کو اللہ نے اتارا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اچھا تو یہ نہیں ہے تو اچھا میں ایک حدیث دکھاؤں آپ کو کہ دین کس کا ہے. میں دکھاؤں حدیث آپ کو؟ ہاں دکھائیں. پھر آپ میری بات کو پھر میں ہم نکل جائیں گے نا. پھر یہ دوسرا سوال ہے بھیا، آپ نے جزا وہ چھوڑ دیا. مطلب دیکھیں ایک تو انہوں نے مفتی صاحب نے نہیں میں نے مفتی صاحب نے دیکھو مفتی صاحب آپ بات کرنے دو. مفتی صاحب بات کرنے دو. مجھے نکال رہے ہیں مفتی صاحب آپ نے پہلے ہی بات سوال کیا ہے ماتم کے حوالے سے، سینہ زنی کرتے ہیں، زنجیر زنی کرتے ہیں، اور بازاروں میں آ کر پوری دین پر مجھے اعتراض ہے علی صاحب. پوری اچھی دین بات پر اعتراض ہے، ہے. اچھی میں نے بات کچھ ہے. مثالیں دی ہیں نا. اچھا پھر انہوں نے یہ بات اپنا سوال چینج کیا. آپ کہتے ہیں پوری دین کو ثابت کرو کہ پورا دین اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. تو ٹھیک ہے بھائی، ہم دکھا دیتے ہیں آپ کو کہ پورا دین کس سے ہے. میں اس کا جواب دے دیتا ہوں آپ کو. پھر آپ جو ہے تسلی سے 4-5 منٹ میری باتیں سن لیں، پھر آپ نے جواب دینا تو جواب دے دو، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، اوکے تھینک یو. تو اصل جو نزاع ہے، دیکھیں عزیزو، ہمارا تو ان لوگوں کے ساتھ اختلاف تو ہے، تمام مسائل پہ اختلاف ہے. توحید میں ہمارے ان کے ساتھ اختلاف ہے، رسالت میں ان کے ساتھ اختلاف ہے، قرآن مجید کے تعویل میں، قرآن مجید کی تنزیل میں ان کے ساتھ اختلاف ہے، اور اسی طرح فروعات میں، سب فروعات میں، نماز میں، روزے میں، اور اذان میں، نکاح میں، طلاق میں ان کے ساتھ اختلاف ہے. ٹھیک ہے، یہ سب کو پتہ ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ یہ دین آپ لوگوں کی جو ہے یہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے، ہماری جو ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے. یہ جو اختلافات ہے اس کا اساس یہ خود بھی جانتے ہوں گے، ہم بھی جانتے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے. اس وجہ سے ہے کہ شیعہ جو ہے صحابہ کی احادیث نہیں مانتے، صحابہ کو فالو نہیں کرتے، صحابہ کی وہ سب صحابہ کی ایسے آنکھ بند کر کے تعدیل نہیں کرتے. کہتے ہیں کہ صحابہ بھی دوسرے لوگوں کی طرح ہیں، اگر کوئی ہمیں سے اچھا ہے تو اچھا ہے، اگر کوئی صحابہ میں سے برا ہے تو برا ہے. اس طرح نہیں کہ صحابہ جو ہے وہ سب کے سب اچھے ہیں، عدول ہیں. اور ہمارے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو اتھارٹی ہے، جو گائیڈ ہیں، جو قائد ہیں، جو پیشوا ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام. اچھا اب ان میں سے یہ واقعا شیعہ دین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے یا کسی اور جانب سے ہے؟ میں آپ کی خدمت میں حدیث پیش کرتا ہوں ان کی اپنی کتب سے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ کس کی جانب سے ہے.
میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے صحیح مسلم، چھاپ دارالفکر، کتاب چھپی ہے دارالفکر میں سنہ 2003 میں، اور یہ صفحہ نمبر 941 ہے۔ یہ حدیث ہے 1847۔ حدیث یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ سے فرمایا یکون بعدی ائمۃ لا یہتدون بہدای۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ایسے امام آئیں گے جو میری ہدایت پہ نہیں ہوں گے، جو اللہ کی جانب سے جو میں دین لے کے آؤں، جو ہدایت لے کے آؤں، وہ میری اس دین پہ نہیں ہوں گے۔ ولا یستنون بسنتی، اور نہ وہ میری سنت پہ ہوں گے۔ وسیقوم فیہم رجال قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس، اور ان خلفاء میں، ان ائمہ میں جو میرے بعد آئیں گے، ایسے مرد ہوں گے، ایسے افراد ہوں گے کہ ان کا ظاہر انسان ہوگا لیکن ان کا روح جو ہے شیطان کی روح، یعنی شیطان انسان کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ صحیح ترجمہ کیا میں نے علامہ صاحب؟ مفتی صاحب غلط ترجمہ کیا؟ ترجمہ صحیح کیا لیکن تعین کرنے میں غلط پھر کر رہے ہو نا۔ ابھی تعین بھی کریں گے ہم، قرآن سنت سے تعین کریں گے کہ کون ہے، قرآن سنت سے تعین کریں گے کون ہے۔ تو یہ ایسے ہوں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اچھا تو یہ کون ہے عزیزو؟ یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسے خلفاء ہوں گے جو اس طرح کے لوگ ہوں گے، یہ کون ہے؟ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے الموسوعہ مسند احمد ابن محمد ابن حنبل، جز نمبر 22، چھاپ مؤسسۃ الرسالہ۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 332 میں، حدیث نمبر 14441، عن جابر بن عبداللہ، جابر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کعب بن عجرہ اس کا نام تھا، اسے فرمایا اعاذک اللہ من عمارۃ السفہاء۔ سفیہ بولتے ہیں احمق کو، بیوقوف کو، بے وقوفوں کی عمارت سے، ان کی خلافت سے، ان کی امامت سے، ان کی بادشاہت سے اللہ آپ کو بچائے۔ قال وما عمارت السفہاء، اس نے پوچھا سفہاء کی عمارت، احمقوں کی، نادانوں کی عمارت کیا ہے؟ فرمایا امراء یکونون بعدی لا یقتدون بہدای، میرے بعد وہ ایسے امیر ہوں گے، ایسے خلیفے ہوں گے، آپ کے ایسے بادشاہ ہوں گے جو میری ہدایت پہ نہیں ہوں گے۔ ولا یستنون بسنتی، اور وہ میری سنت پہ بھی نہیں ہوں گے، نہ میری ہدایت پہ نہ میری سنت پر۔ فمن صدقهم بکذبهم وعانهم على ظلمهم فاولئک لیسوا منی، جو یہ خلفاء جھوٹ بولیں گے، اگر کوئی ان کی تصدیق کرے، یہ جب ظلم کریں گے، کوئی ان کی اعانت کرے، کوئی ان کی معاونت کرے، تو وہ میری امتی نہیں ہے۔ ولست منهم، اور میں ان کا نبی نہیں ہوں۔ ولا يرد علی حوضی، اور میں ان کا شفاعت بھی نہیں کروں گا، حوض کوثر پہ ان کا کوئی مقام نہیں ہے۔ ومن لم يصدقهم بکذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فاولئک منی وانا منهم، اور جو لوگ ان کی اعانت نہ کریں، ان کی تصدیق نہ کریں، ان خلفاء سے دشمنی رکھیں، وہ میرے ہیں، میں ان کا ہوں۔ وسيرد علی حوضی، میں ان کا نبی ہوں، وہ میرے پاس حوض کوثر پہ آئیں گے، میں ان کی شفاعت کروں گا، وہ جنتی ہوں۔ اچھا یہ حدیث حاشیہ نمبر 4 آپ نے فرمایا، آپ نے بات بہت لمبی کر دی آپ نے۔ نہیں ابھی نہیں کیا، میں نے 5 منٹ وقت مانگا۔ مجھے موقع دو نا۔ اسناد قوی علی شرط مسلم، اسناد اس کی صحیح ہے بشرط مسلم۔ اب میرے محترم ناظرین، یہ کون ہے؟ دیکھو نا، میں ابھی نہیں، ابھی آپ خاموش ہیں، ابھی تو میں نے ایک جنرل بات بتائی ہے نا۔ اب ڈر لگا آپ کو کہ میں اب ثابت کروں گا کہ کون خلفاء کون ہے؟ نہیں نہیں بات نہیں ہے نا۔ پھر سنو، ڈر نہیں ہے تو تصدیق کرو گے اس کا۔ ہاں میں تصدیق تعین کروں قرآن و سنت سے، قرآن سے، سنت سے۔ تو میرے محترم ناظرین، یہاں پر میں 2 حدیث میں نے آپ کو دکھائی۔ پہلی حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے بعد خلیفے آئیں گے، عمراء آئیں گے جو نہ ان کی دین پہ ہیں، نہ ان کی سنت پہ ہیں، نہ ان کی ہدایت پہ ہیں، وہ کافر ہیں، در حقیقت شیطان ہے، کیونکہ شیطان کافر ہوتا ہے، شیطان ہے جو انسان کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ یہ صفی ہوں گے، عمارت صفحاء ہوں گے، عمارت صفحاء ہوں گے، اور یہ نہ میری ہدایت پہ نہیں ہے، آپ لوگوں نے ان کی تکذیب کرنی ہے، ان کی تصدیق نہیں کرنی، اور جو ان کی تصدیق کرے گا وہ میری امتی نہیں ہے، میں ان کا نبی نہیں ہوں، یہ سب بتا دیا۔ اچھا تو ان کی علامت کیا ہے؟ علامت ان کی یہ ہے، ان خلفاء کی، کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئیں گے اور صحابہ کے دور میں ہوں گے، کیونکہ صحابہ سے فرمایا نا، کعب بن عجرہ سے کہا ان کی زندگی میں یہ لوگ آئیں گے۔ اچھا یہ کون ہے عزیزو؟ سورہ حجرات، سورہ حجرات قرآن مجید میں ملاحظہ فرمائیے کہ قرآن نے جس کو صفیح بولا ہے، قرآن نے جس کو صفیح بولا ہے، اگر اس کو عمارت مل جائے تو یہ عمارت الصفحاء وہ وہی ہے۔ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ آپ کو پکار رہے ہیں، آپ کے سامنے آواز بلند کر کے بدتمیزی کر کے، وہ کمرے کے باہر سے، گھر کے باہر سے، فلانی باہر آ جاؤ، یہ لا يعقلون، یہ صفی ہیں، یہ احمق، ان کی عقل نہیں ہے۔ اچھا ملاحظہ فرمائیے، آیت کا ترجمہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہ آیت اس کا مصداق کون ہے، کون تھے یہ لوگ جنہوں نے یہ حرکت کی تھی اور ان کی مذمت میں یہ آیات نازل ہوئے ہیں۔ میں ایک حدیث آپ کو بخاری سے دکھاؤں گا، ایک حدیث آپ کو سنن نسائی سے بھی دکھاؤں گا، پھر پتہ چل جائے گا کہ کون۔ آپ تو اتنی لمبی بات کرتے ہو، پھر دو حدیث آپ کو دکھاؤں گا، ختم بات۔ یہ کتاب ہے صحیح بخاری، ملاحظہ فرمائیے، چھاپ دار احیاء التراث العربی، ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 884 میں کتاب التفسیر ہے، تفسیر سورہ حجرات ہے، اسی آیت کی تفسیر ہے۔ باب کون سا ہے؟ باب ہے باب ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون، باب یہی ہے، تفسیر اس آیت کی تفسیر کی ہے، کس نے؟ بخاری نے۔ کیسے تفسیر کی ہے؟ اجتہاد کے ساتھ نہیں، حدیث کے ساتھ۔ حدیث کون سی ہے؟ اچھا عبداللہ ابن زبیر روایت کرتے ہیں، قدم ركب من بني تمیم على النبي صلی اللہ علیہ وسلم، بنی تمیم کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی،
अबू बकर ने कहा अमर अल-क़अक़ा इब्न मअबद, अबू बकर ने कहा कि इन पे वाजिब जरूरी है कि आप या नबी इन पे किसको, क़अक़ा इब्न मअबद को इन पे अमीर बना दें। वक़ाल उमर बल अमर अल-अक़रा इब्न हाबिस, उमर ने कहा जी नहीं, इस तरह नहीं है, आप फलाने एक दूसरा आदमी अक़रा इब्न हाबिस को इसको अमीर बना दें। अबू बकर ने कहा फ़क़ाल अबू बकर मा अरदत इल्ला खिलाफी, अबू बकर ने कहा कि आपकी क्या जुर्रत, मेरा क्यों मुखालफत करते हो? उमर से कहा, उमर ने कहा मा अरदतु खिलाफक, उमर ने कहा कि मैं आपकी मुखालफत नहीं कर रहा भाई। फतमारया हत्ता इरतफ़अत अस्वातुहुमा, इन दोनों ने आपस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर में, उनके मेहमान आए तो वहां पे इन दोनों ने झगड़ा शुरू किया, तू मैं आवाज बुलंद की, एक दूसरे पे चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। तो आया नाजिल हुई है फनज़ल फी ज़ालिका या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदै अल्लाहि व रसूलिही हत्ता इंक़ज़त अल-आया वलौ अन्नहुम सबरू हत्ता तख़रुज इलैहिम लकान खैरन लहुम। आया नंबर 1 से आया नंबर 6 तक यहाँ पे नाजिल हुई है सूरह हुजुरात की। आया नंबर 1 जो है कौन सी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदै अल्लाहि व रसूलिही, व आया नंबर 6 कौन सी है, वलौ अन्नहुम सबरू हत्ता तख़रुज इलैहिम। उन्हीं आयात के दरमियान में से ये आयत है, कौन सी आयत है, इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला याक़िलून। उन्हीं आयत के बीच में यही आयत है जिस इस फसल का उन्वान है बुखारी में, कि ये भी उसी आयत की ये आयत भी उसी ज़ैल में नाज़िल हुई। अच्छा, अब मेरे मोहतरम नाज़रीन, अभी इसका क्या ताल्लुक अभी पता चल जाएगा ना, अभी आपको पता नहीं चला, अभी मैं वाज़ेह कर दूं। ये किताब है सुनन अल-कुबरा, मुझे पता चल रहा है ना, सुनन अल-कुबरा लिन-निसाई। अच्छा, दूसरों को नहीं पता चला ना, मुझे बात करने दे। मैंने कहा 2 हदीस नकल करूंगा, एक बुखारी एक सुनन निसाई की। अब तुम सुनो, सुनन किबरा निसाई जुज़ नंबर 5 छाप मुअस्ससतुर रिसाला, मुलाहिज़ा फरमाइए सफ़ा नंबर 401, वही सनद है जो बुखारी की सनद है, वही सनद के साथ निसाई भी इसको नकल करता है कि वही झगड़ा हुआ अबू बकर उमर के दरमियान, तो हत्ता इरतफ़अत अस्वातुहुमा, दोनों ने आवाजें बुलंद की, वहां पे बदतमीजी किया, फनज़लत फी ज़ालिका, उसमें नाज़िल हुआ या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदै अल्लाहि व रसूलिही हत्ता इंक़ज़त अल-आया, यहां तक ये आयत भी खत्म हो गई, वलौ अन्नहुम सबरू। अच्छा, तो यहां पे मेरे मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बताया कि बेवकूफ कौन है, बेवकूफ कौन है। इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला याक़िलून, ये किसकी मज़म्मत में नाज़िल हुई? बुखारी में और भी बहुत सारी कुतुब में। या अबू बकर उमर की मज़म्मत में नाज़िल हुई, ला याक़िलून, अक्ल नहीं है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे बाद जो जालिम खलीफे आएंगे, जो मेरी सुन्नत पे नहीं है, मेरी हिदायत पे नहीं है, उनकी निशानी यह है कि वो सफ़ी हैं, सफ़ी हैं, सफ़ी हैं। सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नास मा वल्लाहु अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा, ये सफ़ी हैं। तो कुरान मजीद ने इनको, हमें पता चला कि सफ़ी कौन है, सहाबा में सफ़ी कौन है, और सहाबा में से जो सफ़ी उनको जिसको हुकूमत मिली वो कौन है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। या अब आप साहब जवाब दे दो मौलवी साहब, कि वही खुलफा जो हिदायत पे नहीं है, जो सुन्नत पे नहीं है, जो खुलफा जो हिदायत पे नहीं है, जो सुन्नत पे नहीं है, जिनकी इमारत सुफहा की इमारत है, जो इंसान की सूरत में, वो शैतान इंसान की सूरत, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज है, मैं गाली नहीं दे रहा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज है, ठीक है ना। वो खुलफा कौन है, वो मैंने बुखारी मुस्लिम से साबित किया। जवाब दे दो भाई। अलियारी साहब, यही इन्हीं लोगों को जिसको आप कह रहे हैं कि इन्हीं को बेवकूफ कहा गया, इन्हीं को जालिम कहा गया, देखो तरबियत का जमाना है, आयत उतर रहे, लोगों की तरबियत हो रही है। अभी तरबियत होने के बाद इन्हीं को हुजूर अकरम, देखो ना यार, देखो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं लोगों को नमाज के लिए आगे कर रही है, मुरू अबा बकर युसल्ली बिन्नास, अबू बकर को हुक्म करो कि नमाज पढ़। अगर ये बेवकूफ होता तो आगे करता है इसको। जी अजीब है। आप इसी बुखारी में है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने बहुत से जगह में हजरत उमर की मुआफ़क़त की है। देखो तरबियत के बाद तो इंसान बदल जाता है ना भाई। इससे पहले कुछ लोग थे, तरबियत आ गई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोबत में रहे, चीजें बदल गई, इन्हीं लोगों को हुजूर अकरम आगे करते थे। खुदा न खास्ता ये जालिम थे, बेवकूफ थे, जाहिल थे, इनको समझ नहीं थी। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी जिंदगी इन्हीं के साथ गुजारे। हालांकि कुरान करीम में हुक्म है इन्हीं के साथ रहो जो सुबह शाम अल्लाह को पुकारते, अल्लाह को याद करते हैं। अगर ये गलत लोग थे तो इन्हीं के साथ क्यों रहे, इनको अलग क्यों नहीं किया, इनको भगाया क्यों नहीं? अजीब बात है। ये मुख्तलिफ सवाल है। अच्छा, ये इनके 2 बातें नहीं, सवाल नहीं है, उल्टी बात है। देखो ना, अभी जवाब दे दूं। पहली बात यह है मेरे मोहतरम नाज़रीन कि ये रद्द नहीं कर सके, इन्होंने मान लिया कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इनको अल्लाह ताला ने जिनकी मज़म्मत किया कुरान में कि ये ला याक़िलून, ये सफ़ियाँ। अब मौलवी साहब, आपको पता होना चाहिए कुरान के हर लफ्ज़ पे, हर हर्फ पे, हर आया पे हर मुसलमान का ईमान होना चाहिए, यकीन होना चाहिए, है कि नहीं है? आप लोगों का नहीं है, हमारा है। हर मुसलमान होना चाहिए, सब मुसलमानों का। आप लोगों का कुरान अगर किसी का नहीं है तो वो गुनाहगार है, लेकिन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं, शिया मज़हब नहीं है ना। तुम अपने मज़हब का अपने हर मुसलमान, मैं याद कह रहा हूं ना, हमारे पास मैं मुसलमानों का भी नहीं कह रहा हूं। क्या आप लोग देखो ना, आप कह रहे कि हमारा कुरान नहीं है, हमारा कुरान ईमान गायब के साथ है, पता नहीं कब आएगा। मौलवी साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपका क्या ख्याल है? अभी दुनिया में जितने लोग हैं, क्या अल्लाह की जानिब से उन पे वाजिब नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों पे नहीं, शिया पर, गैर शिया पर, क्रिश्चियन पे, यहूद, नसारा, हिंदू, सब अल्लाह की जानिब से ये हुक्म नहीं है कि इसके हर हर्फ की तस्दीक करो, है कि नहीं? बिल्कुल। अगर कोई कुरान की तस्दीक नहीं करता, कुरान की तस्दीक नहीं करता, वो काफिर है या मुसलमान है? काफिर है। एक आयत, अभी आप क्या तस्दीक करेंगे? क्या अबू बकर उमर बेवकूफ है? नहीं, कुरान ने कहा उनको ला यफ़क़हून कहा, ला यअलमून कहा, ला याक़िलून कहा। कुरान ने उनको सफ़ी कहा है। देखो तअस्सुब, देखो इन मौलवी साहब की,
जब कुरान मजीद, बुखारी आपकी, भाई सुनन नसाई आपकी, मजीद आसानी चाहिए, मजीद आसानी में भी दिखा देता हूं, लेकिन इनको तो सब्र नहीं है, कहते जल्दी करो जल्दी करो। बुखारी आपकी, नसाई आपकी, अल्लाह की जानिब से जिब्रील लेके आता है, किसकी मजम्मत? अबू बकर उमर की मजम्मत में लेके आता है। इल्ला याकिलून है ये लोग। मैं इनसे पूछता हूं क्या इसकी तस्दीक कर रहे हैं? कहते हैं नहीं। वजह बताओ क्यों तस्दीक नहीं कर रहे भाई? देखो ना अलियारी साहब, या तो अल्लाह की किताब नहीं है, अल्लाह की किताब नहीं, अगर अल्लाह की किताब है तो तस्दीक करो। कहते अभी मैं आपको जवाब दूंगा कि बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला इसको नमाज पढ़ा दो नहीं पढ़ा दो। देखो बेवकूफ के पीछे नमाज होती है, आपको पता है? बेवकूफ के पीछे नमाज नहीं होती। और भाई इमाम जमात बेवकूफ आदमी हो, खत्म बात। देखो क्यों आगे कर दिया? हाँ देखो अली उल मुर्तजा के होते उसको आगे क्यों किया? मैं आपको बता देता हूँ कि अब उसका जवाब ले लो, उसका जवाब ले लो। इमामत जमात की नमाज हमारे शिया मजहब में पहली बात है, आप अगर कोई दलील लेकर आते हो तो वो दलील खसम के लिए मकबूल होनी चाहिए, ठीक है ना? आपके लिए हदीस, मैंने आपके लिए कितने दलाल लाए, मैं आपकी कुतुब से दलील लेकर, कुरान मजीद हम दोनों मानते हैं, उनसे दलील लेकर आया, बुखारी से दलील लेकर आया, सुनन नसाई से। अब आप पे वाजिब है कि शिया कुतुब से पहले दिखाओ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर को नमाज पे लगाया। वो तो आपके पास है नहीं, बल्कि शिया कुतुब में यह है कि आयशा ने अपनी तरफ से साजिश किया था अबू बकर को नमाज पढ़वाने के लिए, हफ्सा ने अपने वालिद को, तो इसीलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम को उन्होंने कहा कि नमाज पढ़ो, लेकिन इन दोनों ने अपने वालिद को बुलाया था, एक ने अपने वालिद को, दूसरे ने अपने वालिद को, इसीलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त फरमाया था इन्नकुन्ना सवाहिबु यूसुफ। लेकिन मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, ये किताब है सही बुखारी, तो शिया कुतुब में ये नहीं है, तो हमारे पास ये बात ही बातिल है, खत्म बात। पहली जवाब यह कि इन्होंने नहीं किया, तुम साबित करो कि उन्होंने किया है, इनको इमामत पे लगा दिया। दूसरी बात, सही बुखारी में मुलाहिजा फरमाइए, ये किताब है किताबुल अज़ान, बाबु इमामतिल मफ्तूनी वल मुब्तदा। और भाई मफ्तून मुब्तदा जहन्नमी होता है। मफ्तून साहिब फितना जो इस्लाम में फितना, मुब्तदा कौन? जो इस्लाम में चेंज कर देता है। नमाज को चेंज करो ये बिदअत है, रोजे को चेंज करो बिदअत है, सुन्नत को चेंज करो, शरीयत को चेंज करो तौहीद को, ये बिदअत है। किसकी इमामत हो जाती है? बुखारी साहब नकल करते हैं, क़ाल अल हसन कहते हैं, और ये बिल इजमा आपके पास सही है किताब। इस सल्ले अलैहि बिदअतो, बिदअती के पीछे नमाज पढ़ो, कोई बात नहीं है। मफ्तून साहिब फितना के पीछे ना हो भाई, और आपके नजदीक तो यह है। फिर उन्होंने कहा ला नरा युसल्ला खल्फ अल मुखन्नथ इल्ला मिन ज़रूरत ला बुद्द मिनहा, कहता है कि कुसरे के पीछे भी मर्द नहीं है ना, कुसरा ट्रांसजेंडर जो मसलन वो कहता है मैं मर्द हूं, औरत बन जाती है, उसके पीछे भी अगर जरूरत हो तो नमाज हो जाती है। अच्छा ये तो आपका तरीक़ाकार है। ये किताब है सुनन अबी दाऊद, मुलाजा करो मौलवी साहब, सुनन अबी दाऊद में भाई वक्त आपने सारा ले लिया, अब हम कब बात करें यार? बाबु इमामतिल बिर्र वल फाजिर, अस्सलातु मक्तूबतु वाजिबतुन खल्फ कुल्लि मुस्लिम बर्रन कान औ फाजिरन व इन अमिल अल कबाइर। नमाज तो उस देखें मेरे मोहतरम नाज़रीन, बिदअती जहन्नमी होता है, साहिब फितना हकीकत में जहन्नमी होता है, मुसलमान बिदअती भी मुसलमान नहीं होता क्योंकि वो खालिद फिन्नार होता है। बर्र फाजिर के पीछे भी नमाज जायज है। आप कहते हैं ना अबू बकर की इमामत, पहली बात है कि हमारे लिए साबित नहीं है, हम इसको नहीं मानते, हम इसको रद्द करते हैं कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा आया था, उसको अज़ल किया था नमाज से। पहली तो उसकी इमामत साबित करो, फिर दूसरी बात इमामत साबित भी हो जाए ना, साबित भी हो जाए तो उससे उसकी ना अदालत साबित होती है ना, खुद कहते अभी खुद आपने जवाब दिया कि बेवकूफ के पीछे नमाज होती है। अच्छा तो अभी मुझे बताओ कि तुम कुरान की क्यों तस्दीक नहीं करते मौलवी साहब? जब कुरान एक शख्स को उसको सफीह बोला है, सफीह बोला है, हिदायत से बरी बोला है, तो उसको तुम क्यों इमाम बोलते हो अपना? इसका जवाब दे दो। फासा आदम रब्बहु फगवा, आदम को गवी कहा अल्लाह ने, तो गवाह है। तो आदम का कुरान आप कहां पे लगा? मैंने कहा भाई देखो मैंने आपको जवाब दिया, आदम का तो कुरान में साबित है ना यार। तुम देखो यार मेरी बात सुनो ना, अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से तो इनकी तौबा साबित है ना। कहां पे तौबा साबित है? कहां पे तौबा किया? देखो हंसना मेरा जवाब नहीं है, हंसना मेरा जवाब नहीं है। अगर ये तौबा क्यों होते तो रज़ियतुल खमीस में फिर दोबारा आवाज क्यों ऊपर किया? और हदीस क़िसास में फिर साहबा ने फिर किया ना, उधर शोर मचाया, शोर मचाया, उधर शोर मचाया। किस अबू उमर ने? शोर किसने? उमर के पार्टी ने, दोनों ने मचाया, उमर दोनों तरफ से शोर मची है। देखो दोनों तरफ से शोर मचाया, जिसने शोर मचाया है, देखे जिसने शोर मचाया वो हमारे नजदीक वो बेअदब है, वो सफी है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरकाम है। एक बात सुनोगे? एक बात हाँ सुनेंगे। हजरत अली उल मुर्तजा रज़ियल्लाहु अन्हु की इमामत कुरान में है? बिल्कुल कुरान, मैं बात नहीं टाल रहा हूँ, वैसे पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ बिल्कुल है। फिर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, रज़ियल्लाहु अन्हु वर्दा ने कहा कि हस्बुना किताबुल्लाह, तो फिर इसमें कौन सी गलत है? तो सही कहा इसने, अगर अली उल मुर्तजा की इमामत भी कुरान में है तो कुरान को इसने मान लिया, इसने इमामत मान लिया, और वहां से कहा कि गलबा अलैहिल वज्ह, इस पर दर्द गालिब है। रिवायत में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बार बार बेहोशी हो जाती थी, फिर होश में आ जाते थे, फिर कहते थे कि उसामा के लश्कर को भेजो, फिर कहते थे उसामा के लश्कर को भेजो, आखिर में कहा कि कलम दवात लाओ मैं आपके लिए देता हूँ, तो कुछ लोगों ने कहा लाओ, किसी ने कहा नहीं लो, आखिर में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों को निकाला अपने पास से, दोनों को निकाला। ये नहीं कहा कि भाई जो नहीं मार रहा उसको निकालो, जो लिखने का कह रहे उसको छोड़ो। अली उल मुर्तजा वहां मौजूद थे। जी तो पहली बात है कि नहीं, ये बिल्कुल ये सब झूठ बोल रहे हैं, दोनों का भाग जाओ। नहीं ये बिल्कुल झूठ कह रहे हैं।
پہلی بات ان کے کلام میں کئی ایک جھوٹ ہے. یہ پہلی بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بے ہوش ہو جاتے ہیں. حدیث قرطاس کی جتنی احادیث ہیں دیکھیں اس میں کئی نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بے ہوش ہو جاتے تھے. اس میں کئی نہیں. یہ جھوٹ کہہ رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ افترا باندھ رہے ہیں. کہیں بھی نہیں ہے کہ وہ اس واقعے میں مثلا ایک کسی اور دن بے ہوش ہو گئے وہ الگ بات ہے. واقعہ قرطاس میں وہ یہ ہے کہ وہ شدید اس واقعہ قرطاس میں یہ تھا کہ وہ شدید بیمار تھے. بے ہوشی کا کوئی ذکر نہیں. یہ جھوٹ کہہ رہا ہے. دوسری بات یہ ہے غلبہ ایک انسان کی غلبہ. یہ دیکھیں یہ بھی جملہ میں آپ اس کا جواب دیتا ہوں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاید بیمار ہوں چاہے سالم ہوں, دونوں حالت میں نبی ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ اگر وہ سالم ہے تو ان کا حکم واجب ہے, اگر وہ بیمار ہو گئے بھائی صاحب بشر ہے, بشری حالت پر طاری ہو جاتے ہیں محترم. یعنی بشری حالت کیا مطلب بکواس کرتا ہے, تکلیف ہو جاتی ہے اس کو. دوسرے بشر جو ہے بکواس کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکواس کر سکتا ہے اور نہیں. بشری حالت سے کیا مراد ہے آپ کی؟ بشری حالت سے ان کی مراد یہ ہے کہ ان کی عقل کھو گئی تھی بھائی. بشری حالت سے ان کی مراد یہ لفظ میں نہیں بولتے. غلب علیہ الوجہ کا کیا مطلب ہے؟ عمر جو کہہ رہے تھے غلب علیہ الوجہ وہ نقل بالمعنی ہے. کیونکہ بخاری کا مذہب یہ ہے کہ نقل بالمعنی اس کے لیے جائز ہے. اس کا مطلب ہے کہ جس شخص نے بولا کہ حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نستجیر باللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بکواس کرنا ہے, اس کا بولنے والا عمر تھا. اور یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ان پہ غلب علیہ الوجہ وہ عقل ان کی عقل کھو گئی تھی. یہ بشری حالات سے اس کی کیا مراد ہے شخص کی؟ وہ لوگوں یہ بشری حالات سے مراد یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پاگل بھی ہو جاتے تھے. جب بیمار ہوتے تھے پاگل ہو جاتے تھے. وہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں. ایسے منہ سے کیا وصیت لگنا کیا وصیت لگنا, پاگل ہو گئے نسل جیرو. یہ ان کی حالت ہے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں. آپ مجھے بتاؤ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ میرے لیے قلم و کاغذ لے کے آؤ کہ میں ایک وصیت لکھ دوں تاکہ تم اس کے بعد کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ, یہ انہوں نے عقل سے کہی ہے یا غلب علیہ الوجہ یہ بے ہوشی کی حالت میں مثلا ان کے منہ سے جو نکل رہا ہے خود پتہ بھی نہیں ہے, بشری حالت ان پہ غالب ہو گئی ہے؟ کون سی حالت ہے مجھے بتاؤ, تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ بے ہوشی کی حالت ہے. بے ہوشی یعنی حالت ہے, عقل نہیں ہے. عقل نہیں ہے. نبی صلی اللہ دیکھو عزیزو ہدایت مکمل بے بکواس کر رہے تھے. دیکھو نا آپ غلط ہذیان کہہ رہے تھے نا, ہذیان کہہ رہے تھے نا, عقل نہیں ہے, ہذیان کہہ رہے تھے. میری بات سنو, میری بات الحمدللہ آج 1440 سال کے بعد میرے محترم ناظرین مولوی صاحب نے عمر کی دفاع کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے پاگل قرار دیا اور ان کو عقل کا انکار کر رہا ہے. جس کو قرآن نے کہا کہ وہ بے عقل ہے اس کی دفاع کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے پاگل بنا دیا کہ وہ پاگل ہو گئے تھے. وہ بھائی عقل کی حالت میں حکم دے رہے تھے, پاگل کے ہونے کی حالت میں حکم دے رہے تھے. وہ ایک بات بتاؤ, تمہارا نبی جو ہے ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم دیا قلم کاغذ لیا ان کی عقل تھی یا نہیں تھی, یا بشری حالت میں ایسے بے ہوشی بھی تھی؟ میری بات سنو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بحیثیت بشر بیماری آتی تھی یا نہیں؟ عقل کبھی نہیں کھوتی تھی, عقل کبھی ان سے دور نہیں ہوتی تھی. تکلیف ہو جاتا ہے, زخمی ہو جاتا ہے انسان کے, دانت میں درد ہے, سر میں درد ہے, لیکن اس طرح نہیں ہے کہ وہ ایسے ان کے منہ سے جو نکل کو پتہ ہی نہیں کیا کہہ رہا ہے, پاگل ہو گیا. بیماری اور ہے, عقل کو جانا اور ہے. ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا, میں نے آپ سے 3 دفعہ سوال کیا, آپ مجھے انہوں نے جو حکم دیا ہے کہ قلم کاغذ لے کے آؤ, یہ انہوں نے جو حکم دیا ہے یہ ان کی عقل کی حالت میں حکم دیا ہے یا بے عقلی کی حالت میں حکم دیا؟ ابھی تو ہم نے کہا تھا بے ہوش ہو گئے تھے, یعنی بے عقل نہیں, بے ہوشی کی حالت میں عقل نہیں تھی ان کی. میں نے کب کہا بے ہوشی عقل نہیں ہے بھائی, بے ہوشی عقل نہیں ہے. دیکھو نا عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا, راوی کون ہے حدیث کا؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں راوی اللہ کی کتاب ہمیں کافی ہے نا. یہ بات صحیح ہے غلط ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ کی بات صحیح ہے؟ غلط ہے, غلط ہے, بالکل غلط ہے. کتاب اللہ کافی نہیں ہے. علی المرتضی رضی کتاب اللہ کافی ہے تو تم کیوں کہتے کتاب اللہ و سنتی؟ کوئی مسلمان اس کا قائل ہی نہیں ہے کہ ہمیں صرف حدیث جلا دو. لکھوا دی, لکھوا دی, کیوں نہیں لکھوائی؟ لکھوا دی, الگ بات ہے. ابھی دور نہ جاؤ, ابھی دور نہ جاؤ, ابھی اس بات کا تم جواب دے دو کہ تم ایک شخص کو دیکھو. مجھے نہیں چھوڑا. عمر رضی اللہ عنہ اگر علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے مخالف تھے, ان کو آگے کرنا نہیں چاہتے تھے, تو چند دن پہلے چند زمانہ پہلے غدیر خم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو. عمر رضی اللہ عنہ موجود تھے, اسے کیوں منع نہیں کیا؟ نہیں کر سکتا تھا, نہیں کر سکتا تھا, اس طرح نہیں ہوتا. دیکھیں ہر جگہ دیکھیں عمر کی کیا حیثیت ہے بھائی, عمر کی کیا حیثیت ہے؟ اس طرح نہیں ہے کہ عمر ہر جگہ منع کر سکتا ہے. ابھی ایک منٹ بھائی صاحب, آپ ابھی جو ہے نا آپ نے بہت افسوس کے ساتھ میرے عزیزوں یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے آپ لوگوں نے ان کی زبان سے سنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ قلم کاغذ لے کے آؤ, انہوں نے بے ہوشی کی حالت میں کہا ہے, بے ہوشی کی حالت میں کہا. غلب علیہ الوجہ, دیکھو نا میں نے کہا غلب علیہ الوجہ, اس کا تکلیف تھی, اس کا کیا عقل میں تکلیف ساری تھی, تکلیف ان پہ تاری. دیکھیں میں نے کب کہا بھائی صاحب, میں نے کہا مغلوب العقل نہیں ہوتا, اس پر تکلیف تھی. عمر رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا حضور صاحب تکلیف میں ہے, اس کو تکلیف نہیں دیا جائے, مزید تکلیف اس کو نہیں دیا جائے, بس یہ بات تھی اور اس سے علاوہ کچھ نہیں. ابھی مجھے بات کرنے دو بھائی, انہوں نے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ آپ سے بات کر رہے بھائی, مجھے تو بات کرنے دو. ٹھیک ہے بات کرو تم ابھی تم نے بات کیا نا, ابھی کتنا ٹائم چاہیے؟ تم 5 منٹ تم بات کرو, 5 منٹ میں بات کرتا ہوں, ٹھیک ہے؟ نہیں دیکھو نا 5 منٹ کی بات نہیں ہے, 10 منٹ کی بات نہیں. میں نے کہا, میں نے بنیاد میں جو سوال رکھا تھا مجھے نکالا, بالکل دور رکھا آپ نے. میں نے کہا جو دین تشیع ہے, جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جو دین آیا ہے, اس میں تعریف ہے اللہ کی,
اس میں بنیادی مقصد یہ ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ لوگوں کا تعلق اللہ سے جڑ جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، ساری جو دین کی ساری جو تکمیلات ہے اس کو سارا اتار دیا گیا اس پر. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اب اس میں جو دین آیا ہے اللہ کی تعریف کی. ابھی میں آپ کے آس پاس دیکھ رہا ہوں، اللہ کا نام کدھر ہے؟ یا ابا الفضل عباس، یا ابا عبداللہ علیہ السلام. دیکھو بھائی کیا ہے، اللہ نے یہی دین بھیجا تھا کہ ہمارا تعلق لوگوں سے. دیکھو میری بنیادی سوال یہی ہے، آپ مجھے ادھر ادھر نکال رہے ہو، مجھے مت نکالو نا. میں بنیاد میں کہہ رہا ہوں جو دین اللہ نے اتارا تو اپنے تعارف کے لیے، اپنے پہچان کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، کہ انسان اپنے خالق کو پہچانے، اپنے مالک کو پہچانے، رب کو پہچانے، لوگوں کے ساتھ نہ جڑے. ابھی آپ لوگ کس کے ساتھ جڑے بھائی صاحب؟ آپ میں سے کوئی اللہ کے ساتھ اور اللہ کے حجت کے ساتھ. ہم اللہ کو جانتے ہی نہیں ہیں نبی کے بغیر. ہم اللہ کو نبی کے بغیر جانتے ہی نہیں ہیں. ہم اللہ کو نبی کے اور نبی کو اہل بیت علیہ السلام کے بغیر جانتے ہی نہیں ہیں. ہمارے پاس دین ہی نہیں ہے سوائے یہ کہ اللہ نے نبی بھیجا ہے. نبی نہ ہوتے تو اللہ کا دین نہ ہوتا، اور اہل بیت علیہ السلام نہ ہوتے تو نبی کا دین نہ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم. بات سنو نا، میں یہی کہتا ہوں کہ بنیادی جو دین اللہ نے بھیجا ہے اپنے تعارف کے لیے الحمدللہ رب العالمین، سارے تعریف اللہ کے لیے. موضوع چینج کیا نا، موضوع چینج کیا. نہیں ہے. حدیث پر سے بات کرو. نبی کو بیوقوف بنا دیا بھائی. ایک بات سنو. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جو دین اللہ نے بھیجا ہے انسانیت کے لیے، انسانیت کی ہدایت کے لیے، اس کی نجات کے لیے، کیا تشیع کا یہی دین ہے؟ آپ کی مجالس میں اللہ نہیں ہے، اللہ کا رسول نہیں ہے. آپ کی مجالس میں آپ کے ذاکر یہ نہیں کہتے، آپ کے معمم جو بڑے بڑے علماء وہ نہیں کہتے. آپ لوگ اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کے ساتھ پھنسے ہوئے ہیں. آپ لوگوں کے ساتھ پھنسے ہوئے بھائی صاحب. اللہ کے ساتھ آپ لوگوں کا کوئی تعارف نہیں ہے. دیکھو میں چاہتا تھا کہ اللہ سب بکواس کر رہے ہیں، جھوٹ کہہ رہے ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے لیے، قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ کے لیے، حج جاتے ہیں تو اللہ، سب دنیا جانتی ہے کہ شیعہ نماز پڑھتا ہے، شیعہ حج پہ جاتا ہے، شیعہ رمضان میں روزے رکھتا ہے. کیا قرآن پڑھتا ہے، شیعہ تہجد پڑھتا ہے. یہ کیا بکواس کر رہے ہیں؟ شیعہ اللہ کو نہیں جانتا. بھائی موضوع کا آپ چینج کر رہا ہے، مجھے بات کرنے دیں. دیکھیں میرا سوال یہی ہے، سوال کرتے کرتے اللہ نے بھائی یہی میرا سوال ہے بھائی صاحب. بنیادی سوال ہے کہ جو دین اللہ نے اتارا انسانیت پر، انسانیت کی ہدایت کے لیے، اس میں کیا ہے کہ اللہ کی پہچان ہو، اللہ کی تعریف ہو، اللہ کا ذکر ہو، اللہ کا شکر ہو، اللہ کی عبادت ہو. آپ لوگوں کے مذہب میں اللہ کی تعریف نہیں ہے. اچھا میرے اب چپ کرو پلیز، یہ جہالتیں باتیں ہمارا ٹائم ضائع نہ کرو. دیکھو میرے محترم، یہ کہتے ہیں کہ ہم شیعہ مذہب میں اللہ کی تعریف نہیں ہے. یہ تو اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کسی دن کھول لیجیے انشاءاللہ تبارک و تعالی صحیفہ سجادیہ، حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں وہاں پہ دیکھ لیں کہ کس طرح ہمارے ائمہ طاہرین علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے گر کراتے تھے. میں لیکن موضوع کو آپ کو موضوع چینج کرنے نہیں دوں گا. یا پیچھے اللہ کیا ابھی ہمارا اور آپ کا اختلاف، ابھی ہمارا اور آپ کا اختلاف اللہ پہ، اللہ کی صفات پر ہے، لیکن اللہ کی عبودیت پہ نہیں ہے. ابھی دیکھو نا، بھائی بات کرنے دو نا. سوال یہ ہے بھائی جواب دوں یا نہ دوں؟ میرے سوال سنو گے کتنی دفعہ سنا ہوگا بھائی؟ جب موضوع کدھر ادھر ہٹا رہے ہیں نا، موضوع کو مت ہٹاؤ. میں کہتا ہوں جو دین اللہ نے اتارا انسانیت پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آخری قیامت تک انسانوں کے لیے، یہ وہی دین ہے جو آپ کے پاس ہے. سمجھ گیا. یہ اسی ایک سوال پہ انہوں نے 20 مرتبہ تکرار کیا نا. تم میں بھائی سنو، تم میں سے کوئی کہتا ہے یا حسین اشفنا، یا حسین ارزقنا، یا حسین اقض حاجاتنا، یہی دین ہے. یہ اور سوال ہے بھائی صاحب، یہ اور سوال ہے. یہ مزید کیا آپ لوگوں کے دین میں سارے شرک اور بدعت ہے، اللہ سے نہیں ہے؟ یا ابا عبداللہ الحسین، یا ابا الفضل عباس، یا اللہ کیوں نہیں کہتے؟ آپ کو کیا تکلیف ہے بھائی صاحب؟ اچھا آپ لوگوں کو نہیں کہتے کہ اللہ بھائی صاحب پلیز اب دیکھو، تم مجھے کہتے ہو کہ چپ کرو میں تاکہ میں سوال کروں، پھر آپ 3-4 مختلف سوال کرو. ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے شروع میں جو بھائی چپ کرو پلیز، مجھے بھی بات کرنے دو نا مولوی صاحب. ایک سوال ہی کرنا ہے، آپ نے جواب تو دینا نہیں. آپ نے سوال کرنا، میں نے سوال سن لیا آپ کا. آپ سن لیں. آپ نے جو شروع میں آ کے سوال کیا تھا بھائی صاحب، وہ اور سوال تھا. آپ نے کہا وہی سوال ہے، شرک ہے، بدعت ہے. بھائی بات کرنے دو. آپ نے سوال کیا تھا کہ یہ دین وہی دین ہے جو اللہ کی جانب سے آیا. اب آپ مزید سوالات کر رہے ہیں نا. آپ نے شروع میں آزاداری کے متعلق بھائی بات کرنے دو پلیز. آپ نے سوال کیا تھا آزاداری کے متعلق. آپ نے سوال کیا تھا، ابھی سوال کیا ہے کہ مثلا آپ یا حسین کہتے ہو، یا عباس کہتے ہو، یا علی کہتے ہو، تو یا اللہ نہیں کہتے. دیکھیں میرے محترم ناظرین، میں نے آپ کا جو بنیادی سوال تھا، میں نے یہ سب میں نے کہا تھا کہ یہ اسی فروعات، اسی کی جو اساسی اختلاف ہے، اسی اساسی اختلاف سے بعد فرعی اختلافات نکل جاتے ہیں. نماز ہمارا آپ سے مختلف ہے، روزہ آپ سے مختلف ہے، بہت ساری چیزیں ہمارے سے مختلف. ہمارے پاس آ جائے نا، آپ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں وہ نماز بدعت ہے، وہ گناہ ہے. آپ لوگ جو وضو بناتے ہیں وہ قرآن کے خلاف ہے. آپ لوگوں کا جو ماہ رمضان میں جس وقت افطار کرتے ہیں اسی وقت آپ اپنے روزے کا جو ہے باطل کر دیتے ہو. آپ جو تراویح پڑھتے ہو اللہ کی عبادت کی بجائے آپ شیطان کی عبادت کر رہے ہیں کیونکہ وہ بدعت ہے. ہمارے پاس آ جاؤ تو ہم بھی یہی کہیں گے، آپ کو سنائیں گے کہ یہ سب آپ کی بدعت ہے. آپ جو اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کو نہیں مانتے، یہ کفر باللہ. ٹھیک ہے نا، ہمارے نزدیک آپ کا دین باطل ہے. ہم یہ سب اختلافات کہاں سے آئیں؟ یہ ایک بات ہے، اس کا ایک جڑ ہے وہ مسئلہ امامت، مسئلہ خلافت. مسئلہ امامت، مسئلہ خلافت میں ہمارے آپ سے اختلاف ہے. ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا میرے عزیز، جس کو تم خلیفہ مانتے ہو نا،
تمہاری اپنی کتب سے میں نے ثابت کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی خلافت کے متعلق فرمایا کہ میرے بعد ایسے خلفاء آئیں گے جن کا ظاہر نہیں، سنو ابھی میری باری ہے. اب جن کا ظاہر انسان ہوگا، ان کا باطن شیطان ہوگا. وہ میری ہدایت پہ نہیں ہے، میری سنت پہ نہیں. جو ان کی تصدیق کرے وہ میرے دشمن ہے، جو ان کی اتباع کرے وہ میری دشمن ہے. جو ان سے دشمنی کرے، جو ان کی اعانت نہ کرے، وہ میری امتی ہے. میں اس کے نبی ہوں، میں اس کی شفاعت کروں گا. اور اس کی نشانی بتائی. نشانی کیا ہے کہ یہ امارت الصفحاء ہے، یہ صفحاء ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صفی کون ہے. قرآن میں آ جاتے ہیں، صفی بتا دیا قرآن نے کہ صفی کون. آپ ایک لفظ رد نہ کر سکے. میں نے بخاری سے ثابت کیا، سنن نسائی سے صحیح سند کے ساتھ ثابت کیا کہ قرآن میں کس کو صفی کہا گیا. مزے کی بات یہ ہے میرے بلکہ درد کی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو امتی کہتا ہے، اور کہتا بھی ہے میرے محترم ناظرین کہ اگر ایک شخص قرآن کے ایک لفظ پہ بھی یقین نہ رکھے وہ کافر ہوتا ہے. میں نے اس سے سوال کیا کہ جب قرآن کہتا ہے کہ ابو بکر عمر صفی ہیں تو آپ کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ نہیں چپ کرو. تم نے قرآن کا انکار کرتے ہو. پھر اسی ابو بکر عمر کی امامت و خلافت جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باطل قرار دیا، قرآن نے اس کو سفاہت قرار دیا، ان کو گمراہ قرار دیا، باطل، اس کے بچانے کے لیے اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا. کیونکہ پاگل جو ہے نا، پاگل کبھی نبی نہیں بنتا. ایک شخص جو مجنون ادواری، اس کو مجنون ادواری بولتے ہیں. ایک شخص ابھی صحیح ہے پھر پاگل ہو جاتا ہے. نہیں سنیں، نہیں میری بات نہیں سنو مولوی صاحب تم بھاگنے کی کوشش کر، موضوع چینج کرنے کی کوشش کر. مجھے بات کرنے دو. دیکھو ابھی میری باری ہے. تم نے ایک بولتا ہے مجنون ادواری کس کو کہتے ہیں؟ ابھی صحیح ہے، کل جو وہ پاگل ہو جائے گا. ان کا عقیدہ یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تھے تو وہ پاگل ہو جاتے تھے. بشری حالت ان پہ طاری ہو جاتی تھی. اب تم نے خود کہا بشری حالت، انہوں نے بے ہوشی کی حالت میں. یہ بے ہوشی کی حالت کیا ہے میرے محترم ناظرین؟ بے ہوشی کی حالت یعنی ان کا عقل کا یہ تو نہیں تھا کہ وہ بالکل بات ہی نہیں کر رہے تھے. وہ بات کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے، کہتے قلم کاغذ لے کے آؤ میں لکھ دوں. لیکن یہ ان کی ہوش نہیں تھی، یعنی عقل نہیں تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تھے پاگل ہوتے تھے. یہ رسول پاک سب دنیا کو پتا ہے کہ ایک شخص جب بیمار ہوتا ہے وہ پاگل ہوتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے تو اس کے عقل پہ کوئی بھروسہ نہیں ہوتا. اس کی سنت پہ وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سیرت میں کتنے دفعہ بیمار ہو گئے؟ بہت دفعہ بیمار ہو. بلکہ ایک بیماری تھی ان کو شقیقہ کی ایک بیماری جس کو مائگرین بولتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر یہ ہو جاتا تھا کہ ان کے سر پہ درد ہوتا تھا. ہماری جان ماں باپ ان پہ فدا ہو. اگر وہ ہر دفعہ اسی طرح تو ان کی سنت پہ اعتبار کیا رہتا؟ پھر میرے محترم ناظرین میں نے ان سے واضح طور پہ سوال کیا تھا کہ انہوں نے جب حکم دیا تھا کہ سوال کیا جواب کیا دے بھائی صاحب؟ نہیں آپ کو پتا چلا نا کہ تم اس دین پہ ہے ہی نہیں. پتا چلا نا تم نے جب نبی سوال میں نے بتا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں چپ کرو بھائی، ابھی میری باری ہے. تم تو سوال کر رہے ہو کا جواب چھننے کا. سوال وہی ہے. دیکھو مسئلہ امامت، مسئلہ خلافت پہ ہمارا آپ سے نزاع ہے. مسئلہ امامت کے لیے تم اس شخص کو امام مانتے ہو جس کو اللہ اور رسول نے بیوقوف پاگل جاہل کہا ہے. دیکھو یہ میرا علیاری صاحب، یہ میرا سوال نہیں ہے، یہ میرا سوال نہیں ہے. امامت اور خلافت پر دوسری نشست میں بات کریں گے اگر موقع ملا. میرا جواب یہی تمہارے لیے بنیادی طور پر یہ کہہ رہا ہوں. دیکھو میرا یہ جواب ابھی نہیں ہے، یہ سوال میں نے آپ سے کیا ہی نہیں ہے. ابھی آپ کبھی ادھر میں بنیادی کہہ رہا ہوں. دیکھو جو دین اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، کون سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پاگل ہو گئے تھے، جس کو تم کہتے ہیں بے ہوش ہو کے پاگل ہو گئے تھے، ایسے فضول حکم دیتے تھے. الگ موضوع ہے، یہی موضوع ہے. اور بھائی اسی دین میں دیکھیں آپ میری بات سنو گے، آپ نے بہت سی باتیں کی. آپ کی شفقت ہوگی، مہربانی ہوگی. دیکھو آپ کی شفقت ہوگی، مہربانی ہوگی. دیکھو اللہ آپ کو خیر دے. میں نے کہا 5 منٹ میں ختم بات. 5 منٹ آپ چائے پی لے تسلی سے. میں بات کرتا ہوں. دیکھو علی صاحب، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دین اللہ نے جو اتارا ہے اول پیغمبر سے لے کر آخر پیغمبر تک، یہ صرف اتارا ہے اپنی عبادت سکھانا، لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنا. دیکھو میری بات سنو یار، میری بات سنو. الگ موضوع ہے، موضوع سے نکل جاؤ گے میں کیسے بات کروں گا سر؟ میں آپ کی خدمت میں 10 برزہ عرض کر رہا ہوں. دیکھو میں کہتا ہوں جو دین اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا آخری تکمیلات کے ساتھ، اس میں کیا ہے؟ دیکھو اس کی محفوظ ترین صورت قرآن کریم میں ہے، اگرچہ آپ لوگ اس کو نہیں مانتے. محفوظ ترین صورت قرآن کریم میں ہے. ابھی دیکھو میری بات سنو یار، میری بات سنو. ابھی میرے بات پر کاٹو. آپ نے مجھے 5 منٹ دیے تو میں بات کرتا ہوں. آپ لوگوں کے دین میں جو امامت ہے وہ قرآن میں نہیں، آپ کو لوگوں کا خمس قرآن میں نہیں، آپ لوگوں کے رجعت قرآن میں نہیں. اچھا سنو نا، تنصیب امامت. دیکھو میں بات پورا کروں نا. تنصیب امامت 12 اماموں کا قرآن کریم میں نہیں ہے. کہاں ہے؟ اچھا رجعت نہیں ہے، خمس نہیں ہے، امام غائب نہیں ہے، وغیرہ نہیں ہے. سارے میں نے کہا نا کہ یہ دین جو آپ لوگوں نے لیا ہے، ان لوگوں کی بنیاد کو میں جانتا ہوں کہ لوگ کون ہے. ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہے. کیونکہ ان کی باتوں میں، حضرت جعفر صادق کی باتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ابو بکر عمر کی تعریف کرتے ہیں، اس کی فضیلت بیان کرتے ہیں. نہج البلاغہ ہے ہمارے سامنے، سوائے دعوت اور ایک خطبہ شکیہ، اس کے علاوہ اس میں وہ آپ کے جو ہے محدثین کہتے ہیں اس میں اربعۃ مجاہید، اس میں 4 مجاہید ہے، اس میں جو ہے نا وہ ایسے ضعیف لوگ ہیں، مجہول ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے. اس کے علاوہ پوری نہج البلاغہ میں آپ دکھا سکتے ہیں مجھے کہ اس نے ابو بکر عمر کی مخالفت کر لی ہوں؟ نہیں. ابو بکر عمر کے ہاتھوں پر حضرت علی مرتضیٰ نے بیعت کی، ان کے پیچھے نماز پڑھی، ان کے ساتھ جہاد جو ہے نا اللہ کے راستے میں جہاد میں گئے، شریک ہو گئے، لڑائیوں میں شریک ہوئے کفار کے خلاف.
ابھی بات مکمل نہیں ہوئی. میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی جو مکمل ابھی دین کا جو ڈھانچہ ہے آپ لوگوں کے پاس, میرا سوال بنیادی ہے علی صاحب, اسے نہیں ہٹنا آپ نے. جو دین آپ لوگوں کے پاس ہے, میرا ماننا ہے, میرا مطالعہ, میرا تحقیق, 1400 سال کی تحقیق علماء کرام کی, کہ یہ وہ دین نہیں ہے جو دین اللہ کے رسول پر اتارا گیا تھا. یہ بعد کے خرافات ہے, بعد کی چیزیں ہیں. آپ لوگ ضد میں آ گئے, حق میں آ گئے, اور بغض میں آ گئے, بہت سے آپ لوگوں نے نکالی. یہ فروعات کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, میں فروعات کی بات نہیں کر رہا ہوں. فروعات ہمارے بھی بہت سے, آپ کی بہت سے, اس پر بات نہیں ہوگی. میرا آج کا سوال ہے آپ کے اوپر کہ جو دین اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا تھا, آپ لوگوں کے پاس جو دین ہے وہی دین ہے نہیں. آپ ابو بکر عمر کو گالیاں دیتے ہو, انہی لوگوں کے ہاتھوں علی اور مرتضیٰ نے بیعت کی, حسنین ان کے ساتھ رہے, حسنین کو کوئی نقصان نہیں. کوئی بھی چیز نقل کرتے ہو نا, شیخ کتب سے ثابت کرو. جتنا جو بھی مقدمہ تم یہاں پہ عرض پیش کرتے ہو نا, اس کو شیخ کتاب سے دکھاؤ پہلے. اس طرح تو مناظر تو نہیں ہوتا, یا کم از کم حوالہ دے دو. جو بھی تم کہتے ہو کہ مثلا دیکھو ایسا مقدمہ لاؤ جو خصم کے لیے طرف مقابل کے لیے مقبول ہو نا. تم کہتے ہو کہ یہ ہوا, تم سب اپنے عقائد بتاتے ہو نا, وہ ہمارے تو نہیں بتاتے. حضرت علی اور مرتضیٰ نے ابو بکر کے ہاتھ سے بیعت کی نہیں کی. میرے کتاب سے دکھاؤ. تو میرا عقیدہ پوچھا نا, میں کہتا ہوں نہیں کیا. میرا عقیدہ یہ نہیں کیا. تو یہ دیکھو میں نے بنیاد رکھا ہے نا کہ آپ کا دین وہ دین نہیں جو اللہ کے رسول پہ اترا تھا. آپ تم استدلال کرو مجھ پر کہ ابو امیر المؤمنین صاحب نے بیعت کیا, اور بھائی شیخ اس بات کو نہیں مانتے کہ بیعت کیا, تو دکھاؤ نا شیخ کتاب سے. پہلے اپنا مقدمہ ثابت کرو. کوئی بھی استدلال ہو, اس کے مقدمے ہوتے ہیں, اس کے پریمیسز ہوتے ہیں, مقدمہ ہوتا ہے. مقدمہ پہلے لاؤ گے پھر نتیجہ نکالو گے. اگر مقدمہ ہی مردود ہے خصم کے لیے تو اس کو کیوں ذکر کرتے ہو؟ اگر ثابت ہو گیا علی صاحب کہ حضرت علی ہم ابو بکر یہاں پہ ثنا کریں گے, پھر ہم یہاں پہ ابو بکر پہ صلوات بھیجیں گے, درود بھیجیں گے. اگر تم نے ثابت کیا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام ابو بکر عمر کی خلافت کو صحیح مانتے تھے, پر وہ نزاعی اس کے لیے پھر ایک چیز مانگتا ہوں آپ سے, ایک چیز. پھر یہ جو ہے نا ابھی فی الحال میرے پاس وہ حوالہ جات نہیں ہے, اگلے اگر ہفتے کے لیے آپ مجھے اجازت دو گے تو میں لاؤں گا. بالکل ہماری سر آنکھوں پر. ابھی میری باری ہے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. ابھی آپ بات کرو. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو میرے محترم ناظرین, اختلاف کس پر ہے؟ خلافات تو بہت ساری باتوں پر ہے. اختلاف کا جڑ, اختلاف کا اساس کس پر ہے؟ اختلاف کا اساس مسئلہ امامت, مسئلہ خلافت پر ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ابو بکر اور عمر کو اپنا بعد خلیفہ نہیں بنایا ہے, یہ خود عمر نے خود کہا بیعت ابی بکر کانت فلتۃ, بیعت ابو بکر کی بیعت فلتہ تھی, وقى الله شرها. اور عمر نے خود کہا کہ ان استخلف فقد استخلف من هو خير مني وان اترك فقد ترك من هو خير مني صلی اللہ علیہ وسلم, کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر تھے, اس نے اپنے بعد کسی کو خلیفہ نہیں بنایا. تو ابو بکر عمر کی خلافت پہ کوئی دلیل ہے اس کی, یہ شرعی ہے, کوئی دلیل نہیں ہے. ابو بکر عمر کی خلافت باطل ہے, اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں. اسی کے دلائل سے میں نے آج ثابت کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ابو بکر اور عمر کی خلافت کو وہ خلافت قرار دی ہے جو باطل ہے, جو نہ ان کی سنت پہ ہوں گے, نہ ان کی ہدایت پہ ہوں گے. اور ظاہر میں انسان ہوں گے, باطن میں قلوبهم قلوب الشیاطین فی جثمان الانس. ایسے لوگ میرے بعد خلیفہ بنیں گے جو روح ان کی شیطان کی ہے اور بدن ان کی انسان کی بدن ہے. وہ کون ہے؟ وہ صفی ہوں گے. صفی کون ہے؟ قرآن مجید میں واضح طور پر میں نے دکھا دیا کہ قرآن مجید میں اور بخاری کی روح سے صفی کون ہے, جاہل, نادان, ہدایت سے دور کون ہے, وہ میں نے ثابت کر دیا. اب ان حضرت سے میں نے پوچھا تھا کہ آپ قرآن کی تصدیق کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں قرآن کی تصدیق نہیں کرتا. ابو بکر اور عمر کے لیے ان کا تعصب اتنا ہے کہ ابو بکر اور عمر کے لیے قرآن کو بھی ٹکرا دیں گے. بخاری و مسلم آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ان کو کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی, اس کو ٹکرا دیں. اب بات چلی حدیث قرطاس پر میرے محترم ناظرین, کہ انہوں نے کہا کہ ابو بکر عمر نے توبہ کیا, پھر انہوں نے آواز بلند نہیں کیا. ٹھیک ہے نا, میں نے کہا حدیث قرطاس میں لوگوں نے آواز بلند کیا, وہ تو ان کا کیا کہنا تھا حدیث قرطاس کے متعلق؟ انہوں نے کہا کہ ان سے میں نے بار بار پوچھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے, لیکن یہ تبلیغ کی حالت میں حکم دیا, یہ لوگ کم از کم خود اجماع کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر گناہ وغیرہ غلطی صادر ہو, لیکن تبلیغ کے وقت ان سے گناہ نہیں ہوتی, کیونکہ اگر اللہ کی جانب سے مبلغ وہ خطا کرتے ہیں تو پھر اس کی کسی بات پہ بھروسہ ہی نہیں, دین کی کسی بات پہ بھروسہ نہیں ہے, کم از کم وہ تبلیغ میں معصوم ہے. تو آج یہ شخص آئے, انہوں نے ان کی نبوت کا انکار کیا, کیونکہ نبوت کی جو پہلی شرط ہے وہ کیا ہے, کم از کم تبلیغ دین میں وہ معصوم ہو. انہوں نے انکار کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ایتونی بقلم وکتف اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدی ابدا, میرے لیے قلم لے کے آؤ اور تختی لے کے آؤ کہ میں ایک ایسی کتاب لکھ دوں, ایک ایسی وصیت لکھ دوں کہ میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہو جانا. انہوں نے خود, آپ لوگوں نے خود ان کی زبان سے سنا, ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ سنا کہ انہوں نے بے ہوشی کی حالت میں بات کی ہے, یعنی ان کا ہوش نہیں تھا, عقل نہیں تھا, بالکل ان کے نص الفاظ ہیں. آج یہ شخص, اس شخص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا. عمر ابو بکر کے لیے آج پہلے انہوں نے کیا کیا, عمر ابو بکر کے بچانے کے لیے قرآن کا انکار کر دیا, پھر انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا, حالانکہ ان کو خود بھی پتا ہے. اور انہوں نے کتنی جھوٹی باتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بے ہوش ہوتے, کوئی اس حدیث قرطاس میں یہ نہیں ہے. اس حدیث قرطاس کا نقل کرنے والا کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس, اور بھی صحابیوں نے نقل کیا, اکثر عبداللہ ابن عباس نے نقل کی. عبداللہ ابن عباس سب بخاری میں کتنی جگہ موجود ہے میرے محترم ناظرین, کہ اس واقعے کو نقل کر, وہ کہتے ہیں الرزیہ کل الرزیہ, یہ عبداللہ ابن عباس کے الفاظ ہیں. ما حال بین النبی و بین وصیتہ,
بین الکتاب کہ الرزیہ کل الرزیہ، سب مصائب کا جڑ، یہ بخاری کے الفاظ نہیں ہے، عبداللہ ابن عباس کے الفاظ نہیں، سب مصائب کا جڑ ہیں. عبداللہ ابن عباس پاگل نہیں ہے، بیوقوف نہیں ہے، احمق نہیں ہے، ربانی هذه الامه. خود تم لوگوں نے روایت کیا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، جبرائیل نے کہا کہ یہ نوجوان جو یہاں پہ بیٹھے یہ ربانی هذه الامه. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس کو گلے لگا کر کہا کہ اللہم علمہ الکتاب، یہ بخاری میں موجود ہے کہ اللہ اس کو قرآن کے علم عطا فرما، سب صحابہ سے، بہت سارے صحابہ سے افضل ہے علم میں. اچھا، یہ عبداللہ ابن عباس پاگل نہیں ہے کہ وہ کہتا ہے کہ سب مصائب کا جڑ اسی میں ہے، کہ ان لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنے نہیں دیا. اور پھر یہ پھر اور اتنے روتے تھے کہ ان کے آگے جو کنکر ہوتے تھے، زمین ہوتے تھے، ان کے آنکھوں کے آنسوؤں سے تر ہو جاتے تھے. تو اگر یہ فروعات نہیں ہے میرے بھائی، یہ اصل مسئلہ امامت پر ہے، مسئلہ امامت پر ہے، مسئلہ امامت. آپ نے دیکھے میرے بھائی، آپ نبی پہ آپ کا ایمان ہی نہیں ہے. قرآن کس نے لایا؟ نبی پہ لایا، وہی نبی جو پاگل تھا. بھائی آپ اگر یہاں پہ مانو کہ پہلے یہاں پہ پہلے ابھی وہی آپ نے کہا تھا کہ بے ہوشی کی حالت میں حکم دیا ہے، آپ نے خود کہا. نبی پر بیماری آ جاتی ہے نا، نہیں بے ہوشی نہیں آتی، بے ہوشی نہیں آتی، بے ہوشی نہیں آتی. دیکھو نا میری بات سنو، میں نے یہ کہا تھا کہ نبی اگر بے ہوشی آ جائے نا، بے ہوشی آ بھی جائے تو کچھ نہیں بولتے، ایسا نہیں کہ بکواس کرتے ہیں. میں نے کہا بکواس کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ جو ابھی مجھے جواب دے دو، ابھی مجھے جواب دے دو کہ انہوں نے جو فرمایا تھا، یہ فرمایا تھا کہ میرے یہ قلم کاغذ لا کے آؤ کہ میں آپ کو وصیت لکھ دوں تاکہ تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ. یہ انہوں نے جو کہا تھا، یہ جملے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عقل و ہوش سے کہا تھا یا بے عقلی سے کہا تھا؟ بے ہوشی سے کہا تھا. نہیں، ہوش سے کہا تھا، ہوش سے کہا. تو کیوں پہلے بولا کیا؟ تو کیوں کہتے ہو کہ بے ہوشی سے کہا تھا شروع میں کہا؟ اب تم نے یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا علی صاحب. تو جن لوگوں نے مخالفت کیا، دیکھو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں وہ فاسق ہوتے ہیں یا اچھے لوگ ہوتے ہیں؟ مجھے بتاؤ بھائی. یہ مجھے بتاؤ کہ اس وقت کتنے گروپ موجود تھے؟ 2 گروپ موجود تھے. صحابہ اکثر موجود تھے، اکثر موجود تھے نا. ان میں 2 گروہ ہو گئے نا، کسی نے کہا لکھوا دو، کسی نے کہا چھوڑ دو. اب ما ينبغي عند نبی، یہی الفاظ ہے نا کہ مناسب نہیں ہے کہ کسی نبی کے پاس جھگڑا ہو. جھگڑا کرنے والوں میں علی المرتضیٰ تھے نہیں تھے. دکھاؤ، ثابت کرو. کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ موجود تھے نا. جھوٹ بولتے ہو، دکھاؤ. جھوٹ بولتے ہو کہ رسول امیر المومنین صاحب نے آواز اٹھائی ہے. جھوٹ بولتے ہو، دکھاؤ کسی تاریخ میں، شیعہ کتب میں، عمری کتب میں دکھاؤ امیر المومنین صاحب نے نہیں، کسی حدیث میں نہیں کہ موجود تھے، کسی حدیث میں نہیں کہ موجود تھے. اگر موجود بھی تھے نا، ایسا ضروری نہیں کہ ہر شخص جو موجود ہے وہ جھگڑا بھی کرتا ہے. تمہارا جو کام ہے جھوٹ، تمہارا مذہب اسی بات کا اساس ہے مولوی صاحب، تمہارا مذہب کا اساس اسی بات پر ہے کہ تم جھوٹ پہ جھوٹ باندھتے جاؤ. جھوٹ بول رہے ہو نا، ثابت کرو نا، کسی اپنے کتاب سے ثابت کرو کہ امیر المومنین صاحب نے آواز اٹھائی. میرے بات سنو. میں نے کہا جو لوگ موجود تھے جنہوں نے کہا کہ کتاب لکھوا دو، تو صحیح تھے غلط تھے؟ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ کتاب لکھوا، اگر آرام سے کہہ رہے تھے کہ کتاب لکھا دو، اچھی بات کر رہے تھے، کتاب لکھوا دو آرام سے کہہ رہے تھے نا. پھر حضور آواز اٹھانے کی ضرورت نہیں، دونوں کو باہر نکالا. اگر آواز نہیں اٹھائی تو باہر کیوں نکالا؟ اس کو نکال دیا. سب کو نکالا. مطلب یہ ہے کہ آپس دونوں مجھے بتاؤ نہیں، دونوں ایک جیسے نہیں ہیں. جن لوگوں نے آواز اٹھائی ہے، دیکھیں اجازت دیں، جن لوگوں نے آواز اٹھائی ہے، نہیں مجھے بات کرنے دو. کتاب کرتاس پہ ہمارا سوال نہیں ہے آج. میں دیکھو آپ میرے سوال کو کبھی مجھے بات کرنے دو. پہلی بات ہے، جن لوگوں نے آواز اٹھائی ہے وہ سب غلط کرتے ہیں. جن لوگوں نے آواز اٹھائی ہے، چاہے وہ کہتا ہے لکھا دو، چاہے کہتا ہے نہ لکھا دو، ٹھیک ہے نا. لیکن جن لوگوں نے شروع میں مخالفت کی ہے اور کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہزیان کہہ رہے ہیں، تو بخاری میں 7 جگہ موجود ہے، وہاں پہ حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہزیان کر رہے ہیں. وہ ان کا تو کفر ثابت ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دے کنایتاً یا سوال کے حالت میں کیا بکواس کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، یہ تو کفر ہے، اس میں شک ہی نہیں. آج آپ بھی الحمدللہ یہاں پہ اپنے کفر کا آپ نے شروع میں ثبوت دے دیا. جب آپ کو اس بات کا پتہ چلا کہ بات بہت قبیح ہے، آخر میں اپنی بات آپ نے گھما دی اور کہہ رہے کہ وہ بے ہوشی کی حالت میں نہیں. شروع میں کہا تھا 2-3 دفعہ آپ نے کہا تھا کہ بے ہوشی کی حالت میں، شروع میں کہا تھا کہ بے ہوشی کی حالت میں. تو بہرحال جن لوگوں نے آواز اٹھائی ہے، بھائی چپ کرو، جن لوگوں نے آواز اٹھائی انہوں نے سب غلط کیا. لیکن ان میں سے جنہوں نے صرف آواز اٹھایا نا کہ لکھا دو، انہوں نے ان لوگوں کے جواب میں کہا کہ آواز کہا ہے کہ لکھا دو جنہوں نے کہا تھا کہ یہ بکواس کر رہے ہیں. ان دونوں کا گناہ ایک جیسا نہیں ہے. پھر یہ کہنا کہ امیر المومنین علیہ السلام موجود تھے، یہ کسی حدیث میں نہیں ہے. پھر یہ کہنا اگر موجود بھی تھے تو ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے آواز اٹھایا ہو. ابو عمر کے متعلق موجود ہے، آپ کے علماء کے اعترافات موجود ہیں کہ عمر ہی وہی شخص تھا جس نے کہا تھا کہ یہ بکواس کر رہے ہیں. وہ بخاری کے نص الفاظ ہے، غلبہ الوجہ حسبنا کتاب اللہ. ابھی آپ کا عقیدہ یہ حسبنا کتاب اللہ؟ مجھے بتاؤ حسبنا کتاب اللہ خود بذات خود کفر ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اگر کتاب اللہ کافی ہے تو کہ اللہ نے کیوں کہا بار بار کہا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اگر تم اللہ کو مانتے ہو تو میری اتباع کرو. کہ یہ اسلام میں صرف قرآن میں سب کچھ سب ہدایات نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اہل بیت الطاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. اس کے بغیر اسلام بالکل انکمپلیٹ ہے، اس میں کچھ بھی نہیں بچتا. اگر آپ سنت کو نکال دیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو نکالیں، حسبنا کتاب اللہ، یہ خود لفظ کفر ہے. غلبہ الوجع بھی
गलब अल-वजह जो उमर ने कहा था वो भी इबारत उखरा है इसी से कि हजर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नस्तजीब। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको निकाला है तो लाजिमी बात है कि वहां पे उस हालत में वसीयत लिखाना नामुमकिन था। देखिए आप खुद मेरे नाज़रीन मोहतरम इस बात को अच्छी तरह तसव्वुर करें कि एक शख्स फर्ज करें नबी है, नबी नहीं है, फर्ज करें एक आम आदमी है, बुजुर्ग आदमी है, अपने खानदान का बुजुर्ग आदमी है, 70 साल का एक आदमी है, वहां पे लेटा हुआ है बीमारी की हालत में, उसके साथ उसके बेटे आए हैं, उसके नवासे आए हैं, भाई आए हैं, वो कहता कलम कागज लेके आओ ताकि मैं यहाँ पे वसीयत लिख दूं। तो वहां पे झगड़ा शुरू हो जाता है, कुछ कहता है लिख दो, कुछ कहता है ना लिखो। इस हालत में वसीयत लिखना नामुमकिन है, सबको पता है। उस हालत में वसीयत लिखना नामुमकिन है जब तक झगड़ा हो रहा है। तो ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत अच्छा काम किया कि इन लोगों को निकाल दिया, इन बदतमीजों को वहां से निकाल दिया। ये सहाबा का आखिरी किरदार, आखिरी ज़ियारत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनसे बरात का इज़हार किया, इनको वहां से भगा दिया, इनको निकाल दिया, इनका मुंह काला कर दिया। उसमें उमर भी थे। तो इनको जब निकाला है तो हदीस में बहुत मौजूद है कि उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत लिखा दिया। तो कहते इन्होंने सवाल किया कि पैगंबर ने क्यों नहीं लिखाया, ये इनकी बेवकूफी है, इनकी जहालत है कि ये समझते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद वसीयत नहीं लिखाया। मैं आपको दिखा देता हूं कि वसीयत जो है क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत लिखाया या नहीं लिखाया। ये किताब है किताब सुलैम इब्न कैस हिलाली, जुज़ नंबर 1, मुलाहिज़ा फरमाइए। इसी ने तो सारा बर्बाद कर दिया सब कुछ। यहाँ पे हदीस नहीं मानते सर, हम सब मानते हैं। हदीस नंबर 11 नहीं मानते, यहाँ पे मुलाहिज़ा फरमाइए। सुलैम इब्न कैस हिलाली ने सब तबाह कर दिया। कुछ नहीं, अब हमारे हदीस ने हक़ाइक़ ने आपको कुरान ने तबाह किया। अभी मैंने आज कुरान दिखाया, आप कुरान को भी नहीं मानते ना। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया अलस्ता क़द शहीदत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिन दअा बिल कल्म यक्तुब फीहा मा ला तज़िल्लु अल उम्मा व ला तख्तलिफ। तलहा, क्या तुझे याद नहीं है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तख्ती लेके आओ, हड्डी लेके आओ और कलम लेके आओ ताकि मैं तुम्हें वसीयत लिख दूं, ताकि उम्मा में इख्तिलाफ न हो, गुमराही न हो। फ़क़ाल साहिबुका, और तेरे साथी ने कहा इन्न नबी अल्लाह यहजुर, और तेरे साथी उमर ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ियान कर रहे हैं। फ़ग़ज़िब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा तरका, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा आया, फिर उन्होंने उस वसीयत को छोड़ दिया। क़ाल बला क़द शहिदतु ज़ालिक, तलहा ने कहा जी मुझे याद है। क़ाल फ़इन्नकुम लम्मा ख़रजतुम अख़बरनी बिज़ालिका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्लज़ी अरादा अन यक्तुब फ़ीहा। जब आप लोगों को निकाल दिया तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कहा है कि मैं क्या लिखाना चाहता हूं, मुझे बता दिया था। वो चाहते थे कि सब उस पे शाहिद हूं। फ़अख़बरहु जिब्रील अन्न अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल क़द अलिम मिन अल-उम्मति अल-इख़्तिलाफ़ वल फ़ुरक़ा। तो जिब्रील ने कहा कि ये उम्मत आपकी बात को नहीं मानेगी, आपके बाद उम्मत में इख्तिलाफ आएगा, आपके बाद इफ्तिराक़ आएगा। सुम्मा दअा बिसहीफ़तिन फ़अमला अलैहि मा अरादा अन यक्तुब फ़िल कत्फ़ व अशहद अला ज़ालिका थलाथत रहत। तो जब आप लोगों को निकाल दिया है तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि उस हालत में लिखाना ही नामुमकिन था। उस हालत में या तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि जिन लोगों ने मुझसे बदतमीजी की उनको कत्ल करो, असल तो यही बनता था शरीयत के रूह से। जो पहला जो हुक्म है कि जिन लोगों ने बदतमीजी किया, रसूल को खुद पता है, शख्स को बखूबी पता है कि बुखारी के अल्फाज हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नस्तजीर बिल्लाह हज़ियान का बकवास किया, नस्तजीर बिल्लाह। हुक्म तो ये था कि सब कत्ल हो जाते, लेकिन उस वक्त अगर कहते कि ईद को कत्ल करो तो वहां पे जंग सिफीन वहीं पे शुरू हो जाता, वहां पे खाना जंगी उसी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्ज़ मौत में। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं किया, उनको निकाल दिया वहां से। जब उनको वहां से निकाल दिया है तो पैगंबर अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम फरमाते हैं कि उन्होंने मुझे वसीयत लिखा दिया और 3 लोगों को शाहिद बनाया, सलमान व अबू ज़र और मिक़दाद को। वसम्मा मन यकूनु मिन अल-अइम्मतिल हुदा अल्लज़ीना अमर अल्लाहु बिताअतिहिम इला यौमिल क़ियामह। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अइम्मा कौन है क़यामत तक। फसम्मानी अव्वलहुम, सबसे पहले मैं, थुम्मा इब्नी हादा व अदना बियदी अल-हसन थुम्मा अल-हुसैन थुम्मा तिसअतन मिन वल्द इब्नी हादा यानी अल-हुसैन अलैहि सलाम। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा दिया वहां पर कि सबसे पहला जो खलीफा होगा मैं हूंगा, उसके मेरे बाद इमाम हसन अलैहि सलाम, उसके बाद मेरे बेटे इमाम हुसैन अलैहि सलाम, और उसके बाद 9 इमाम है इमाम हुसैन अलैहि सलाम के फर्जंद से। कज़ालिका कान या अबा ज़र व अंत या मिक़दाद, अबू ज़र मिक़दाद, ये हुआ था या नहीं हुआ था? वसीयत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा या नहीं लिखा? फ़क़ामू व शहीदू, सब खड़े हो गए और शहादत दी, व नशहदु बिज़ालिका अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काम शहादत देते हैं हुआ। ठीक है ना। किताब सुलैम हम शिया मुहद्दिसीन के नजदीक बिल इजमा सही है, शिया मुहद्दिसीन के नजदीक। शिया मुजतहिदीन को उनकी बारी आती नहीं है, शिया मुजतहिदीन को हदीस का क्या मालूम, शिया मुजतहिदीन के नजदीक बिल इजमा न सिर्फ सही मुतवातिर है। अच्छा, अभी आपसे पहले किसी शख्स ने फोन किया था, तो ये हदीस क़िरतास। अब जो हमारे और आपके दरमियान जो इख्तिलाफ है मसला इमामत, मसला खिलाफत पर है। अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की इमामत, उनकी खिलाफत मुख्तलिफ अहादीस आपके कुतुब में साबित है। इसी तरह अबू बकर उमर के जो मताइन आपके कुतुब में, बल्कि कुरान मजीद से आज मैंने साबित किया, आप जवाब भी नहीं दे सके ना। उसकी जवाब में आपने सिर्फ यही कहा जवाब के लिए कब मौका दिया भाई साहब, आपने जवाब के लिए मौका कब दिया? बताओ, क्या आप तस्दीक करते हो कि अबू बकर उमर सफी थे? देखो ना, जवाब दे दो। आज उसी पर बहस है ना, आज उसी पर बहस है ना। मैंने जो सवाल किया था उस सवाल के मुताबिक आपने कोई बात नहीं की, कभी इधर की बात है, कभी उधर की बात है, फरुआत पे आ गए, कभी इख्तिलाफी मसाइल पे आ गए। आप सवाल ये है कि दीन अल्लाह की जानिब से वही, अगर दीन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत अलैहिस्सलाम से लेते हैं, ठीक है ना, ये तो दुनिया को मालूम है। तो ये दीन अगर अहले बैत अलैहिस्सलाम से लेते हैं तो वही अल्लाह की दीन है। हाँ, आप लोग जो दीन लेते हो ना, किन से दीन लेते हो? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अबू बकर उमर से लेते हो। अबू बकर उमर को बताओ मुझे, क्या तुम तस्दीक करते हो कुरान की, बुखारी की, निसाई की, अपनी नबी की तस्दीक करते हो कि वो सफीह थे या तस्दीक नहीं करते? मुझे बताओ। देखो ना, बात मैंने जो बात की ना वो बात अलग है, वो सवाल मेरा अलग है। मैंने सवाल यही है कि दीन, अगर ये दीन देखो, अगर कोई सफीह से दीन लेता है वो अल्लाह के दीन है? मुझे बताओ, सफीह जो भी है, अगर किसी सफीह से दीन लेता है, इंसान गुमराह से दीन लेता है, वो अल्लाह की दीन है?
آج میں نے آپ کے اپنے کتاب سے قرآن سے بخاری سے ثابت کیا ابو بکر عمر صفی تھے. میری بات سنو بھائی، میری بات سنو نا، میری بات سنو نا. آپ ابھی صفی اس کو کہہ رہے ہیں. علی رضی اللہ عنہ اس کو صفی نہیں کہا. اللہ نے قرآن میں صفی کہا ہے. اللہ تعالیٰ دکھاؤ شیعہ کتاب میں دکھاؤ کیا اس کو علی المرتضیٰ نے نہیں سمجھا، اسی لیے ان کو صفی سمجھتے تھے. حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کے زمانے کے لوگ ہیں. کبھی اس کو صفی کہا، بالکل ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام ہمیشہ. خروج اور بات ہے، خروج اور بات ہے، صفی سمجھنا اور ہے. دیکھو نا میری بات سنو یار، آپ نے 10 منٹ بات کی، مجھے 2 منٹ نہیں چھوڑتے، میں کہاں جاؤں؟ تم مناجل بلاغہ کو چھوڑ دو، پہلے تم جواب حلی دے دو، تم جواب الزامی نہ دو، تم اسی مقدمات کو اب جواب دے دو، پھر نقصی جواب کا ذکر کرو نا. اگر یہی تو میں کہہ رہا ہوں. کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ قرآن کی آیت اور بخاری کی روایت؟ نہیں میرے کون سی روایت؟ وہی کیا عمر نے بدتمیزی کی، آواز بلند کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو صفی بولا قرآن میں. اللہ تعالیٰ نے جس کو صفی بولا، جاہل بولا، گمراہ بولا، تو کیسے امام ہو سکتا ہے؟ مجھے اس بات کا جواب دے، سمجھاؤ مجھے. علی المرتضیٰ نے اس کی امامت قبول کر لی، نہیں کیا. عمر کی امامت قبول کر لی، عثمان کی کر لی. بھائی صاحب اس کے زمانے میں اس نے خروج کیا، جھگڑا کیا، نہ دعویٰ کیا، کچھ نہیں کیا. دکھاؤ یہ کتاب کسی کتاب ہے، یہ کتاب کافی ہے، یہ بلّہ یزر الفقیہ. دکھاؤ میں دکھاؤں کہ امیر المومنین ابو بکر عمر کے متعلق کیا کہتے تھے. میں دکھاؤں آپ کو مسلم سے دکھاؤں، نہج البلاغہ سے دکھاؤ، نہج البلاغہ سے دکھاؤ. تم وہ تمہارا کام ہے، تو استدلال کرنا تیرا کام ہے، شیخ کتب سے استدلال کرنا تیرا کام ہے. مولوی صاحب کہتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام ابو بکر عمر کو مانتے تھے. وہ کسی شیخ کتاب سے کوئی اس کو ان پہ لازم ہے کوئی حدیث لے کے آئے، وہ کیسے ان کو مانتے ہیں. میں دکھاتا ہوں، یہ کتاب ہے صحیح مسلم. میرے محترم ناظرین، کتاب ہے کون سی؟ صحیح مسلم. یہ کتاب ہے صحیح مسلم، چاپ دار الفکر، سنہ 1432 میں کتاب دار الفکر بیروت میں چھپی ہے. باب حکم الفیء، کتاب الجہاد والسیر والمغازی. اچھا، حدیث نمبر 1757، حدیث لمبی ہے، ملاحظہ فرمائیے. اس حدیث میں گفتگو چل رہا ہے خلیفہ ثانی عمر بن الخطاب اور عباس بن عبد المطلب اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان. ابو بکر عمر کہتے ہیں فلما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال ابو بکر انا ولی رسول اللہ. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو ابو بکر نے کہا کہ میں رسول کا ولی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. فجئتما، تو تم دونوں میرے پاس، ان کے پاس آئے، ابو بکر کے پاس آئے. تطلب میراثک من ابن اخیک ویطلب هذا میراث امراته من ابی. تو عباس آپ جو تھے اس وقت اپنے بھتیجے سے اپنا میراث طلب کر رہے تھے، اور یہ حضرت جو ہیں یہ ان کی وائف ہیں، ان کی زوجہ ہیں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، ان کی میراث ان کے والد سے طلب کر رہے تھے. کس سے طلب کرتے؟ ابو بکر سے. اچھا، فقال ابو بکر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس وقت ابو بکر نے یہ حدیث نقل کیا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نورث ما ترکنا صدقہ، ہماری میراث نہیں ہوتی، جو ہمارا ترکہ ہوتا ہے وہ صدقہ ہوا کرتا. فرأیتماہ کاذبا آثما غادرا خائنا. تو نے یا عباس اور آپ نے یا علی علیہ السلام، تو آپ دونوں کا نگاہ ابو بکر پہ اس طرح تھا کہ ابو بکر کاذب ہے، گنہگار ہے، غدار ہے، خائن ہے. اور صحیح ترجمہ کیا نہیں کیا بھائی مولوی صاحب میں نے؟ ہاں لیکن ڈنڈی مارا نا، ڈنڈی مارا ترجمہ بھی کیا، ڈنڈی بھی مارا. لوگ یہ گمان کر رہے تھے کہ یہ ایسا غدار ہے، خائن ہے، یہ گمان ہے. آپ لوگ یہی سمجھ رہے تھے نا، لیکن حقیقت ایسا تو نہیں ہے نا. آپ لوگ یہی سمجھ رہے تھے لیکن حقیقت تو ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب عمر جھوٹے ہیں، انہوں نے یہی کہا کہ میرے عمر صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر حقیقت میں سچے جو بھی ہیں. دیکھیں آپ فرما رہے ہیں کہ علی علیہ السلام ابو بکر کو اچھے مانگ رہے تھے، عمر کو اچھے مانتے تھے، ان کو خلیفہ تسلیم کرتے تھے. حالانکہ یہ عمر کے اپنے الفاظ ہیں کہ علی علیہ السلام اور نہ صرف علی علیہ السلام، عباس بھی، عباس بن عبد المطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچے، یہ دونوں ابو بکر کو کیا سمجھتے تھے؟ ابو بکر کو کذاب، گنہگار، غدار اور خائن. واللہ یعلم انه لصادق بار راشد تابع للحق. اور اللہ جانتا ہے کہ ابو بکر بڑے سچے اچھے آدمی تھے. ثم توفی ابو بکر، اور اللہ جانتا ہے کہ ابو بکر سچا آدمی تھا، نیک آدمی تھا، ہدایت تھا اور حق کا تابع تھا. دیکھو یہاں پہ دو عقیدے ہیں نا، ایک عقیدہ ہے علی علیہ السلام کا، ایک عقیدہ ہے عمر کا. عمر آپ کہتے ہیں، دیکھو میرے بھائی آپ کہہ رہے ہیں یہاں پہ جو گفتگو آپ کے ساتھ چل رہی ہے آپ بھول گئے، آپ کہتے تھے کہ علی علیہ السلام ابو بکر کو اچھے مانتے تھے، ان سے بیعت کیا، ان کی امامت کو مانا ہے. حالانکہ خود عمر کہہ رہے ہیں کہ علی علیہ السلام ابو بکر کو جھوٹے مان رہے تھے. وہ جو عمر کہہ رہا ہے کہ وہ اچھے تھے، وہ عمر کا عقیدہ ہے، وہ عمر کا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن یہاں پہ بات یہاں پہ چل رہی ہے اس بات پہ کہ علی علیہ السلام کا نظر، ان کی نگاہ ابو بکر پہ کیا تھی. پھر دوسرا حدیث دیکھیں، پھر وہ اسی حدیث میں ثم توفی ابو بکر، پھر ابو بکر کی وفات ہو گئی. وانا ولی رسول اللہ و ولی ابی بکر صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر میں ولی ہوں ابو بکر کا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میں وصی خلیفہ ہوں. فرأیتمانی کاذبا آثما غادرا خائنا. تم دونوں کا عقیدہ یہ ہے، رأیتمانی، تم دونوں کا عقیدہ یہی ہے. رائے عقیدے کو بولتے ہیں، تم دونوں کا عقیدہ یہی ہے. تم مجھے اس نگاہ سے دیکھتے ہو کہ میں کاذب ہوں، آثم ہوں، غادر ہوں، خائن ہوں. واللہ یعلم انی لصادق بار راشد تابع للحق. اور اللہ جانتا ہے کہ میں صادق ہوں، میں سچا آدمی ہوں، نیک آدمی ہوں، حق کا پیروکار ہوں. ٹھیک ہے نا.
تو آپ हमें ना कह दें भाई कि अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम अबू बकर उमर को सही खलीफा मानते थे, क्योंकि उमर का अपना कौल मौजूद है, उनकी अपनी शहादत मौजूद है कि अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम अबू बकर और उमर दोनों को काज़िब झूठा, आसिम गुनहगार, गादिर गद्दार, खाइन चोर, खाइन खयानत करने वाला मानते थे। तो क्यों कहते हो कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको अच्छे मानते थे? खत्म। बोलो साहब, अब बोलो, बस आप जो है दूसरों की बारी दे दें, 5 मिनट आप बात करें, उसके बाद आपसे गुफ्तगू खत्म है। पर अगले हफ्ते तो पूरी तैयारी करके आ जाए। आप जो है ना मुफ्ती साहब आप अगले हफ्ते ना हमारे जो ऑपरेटर साहब हैं उनसे कह दें कि आप किस मौजू पे बात करना चाहते हैं और अपना मौजू बिल्कुल मुशख्खस कर दें। फिर आप पहले से तय करेंगे। आप भी उसी मौजू पर, मैं भी उसी मौजू पर आपसे गुफ्तगू करें। बिल्कुल। अभी मेरा सवाल सुनेंगे आप? मेरा सवाल सिर्फ ये दोहरा रहा हूँ कि जो दीन का जो ढांचा इस वक्त तशय्युओ के पास, सिर्फ हंसे आप नहीं, फिर मैं भी हंसूंगा, फिर लोग दरमियान में जो है सवाल कितने दफा पूछेंगे भाई? 10 दफा तो जवाब दे दिया आपको। नहीं, बस ये जवाब नहीं मिला, बस जवाब नहीं मिला। कभी इधर कभी उधर भागने से कुछ नहीं होता। मैं कहता हूँ जो दीन जो ढांचा इस वक्त आप लोगों के पास, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो ढांचा क्या है? वो ढांचा मुझे बताओ। सुनो, ढांचा क्या? इमामत, तनसीब इमामत। मेरी बात सुनोगे ना? तनसीब इमामत कुरान में नहीं, 12 इमाम कुरान में नहीं, इनकी असमत कुरान में नहीं। अगर ठीक है ना? सुनो मेरी बात सुनो। आप इसको आलिमुल गैब समझते हो कि ये जानते कब इनको मौत आती है, कब मौत आती है, इनकी इजाजत से मौत आती है, ये सारे ये कुरान में नहीं है। बाकी जो है ना, अबू बकर किया है भाई, अबू बकर किया है भाई, 5 मिनट मेरे, अबू बकर किया है भाई। जो कुरान में है ना वो तो मानते हो, वो जो कुरान में है कि अबू बकर सफिया उसको तो मान लो पहले। सुनो मेरे 5 मिनट पूरे करो ना। इसमें देखो आप गलत कर रहे हो। वो 5 आखिर में तो आप नए सवाल लेके ना, ये तो सब नए सवाल है भाई। मेरे बात देखो ना अलियारी साहब, मेरा पहला सवाल यही, अभी किसकी वजाहत कर रहा हूँ। आप मेरे जो है 5 मिनट आपने दिए, देखो टेबल भी लगाया आपने, तो मुझे छोड़ो भाई। ओ भाई, आखिरी 5 मिनट में नए मौजू क्यों लेके आते हो कि कुरान में उनके नाम लिखा, कुरान में उनको शुरू में कह देते ना, मेरे बात सुनो ना अलियारी साहब, बात सुनो। मैं कहता हूँ जो दीन जो महफूज शक्ल में कुरान करीम में है, हादीस में इख्तिलाफ है, आपके हादीस में भी इख्तिलाफ, हमारे हादीस में भी इख्तिलाफ, अक़वाल में इख्तिलाफ, रिवायात में इख्तिलाफ, तारीख में इख्तिलाफ, जो महफूज चीजें कुरान करीम में है। मैं कहता हूँ जो तशय्युओ का तो मेरे बात सुनोगे ना, वो कुरान जो मेरे 5 मिनट छोड़ो, मेरे 5 मिनट छोड़ो, मेरे 5 मिनट पूरा करूं। मैं कहता हूं अभी आप शुरू से 5 मिनट आप शुरू नहीं 5 मिनट। हाँ जी, देखो अलियारी साहब, मेरा सवाल यही था इब्तिदा से, अभी भी यही है कि जो दीन तशय्युओ का जो दीन है इस वक्त, ये कुरान करीम में नहीं है, इनका कोई चीज भी कुरान करीम में नहीं है। बस मेरी बात सुनो ना, जवाब में हंसना है मुझे, हाँ हंसना है जवाब में। जो आप बात करते मैं खामोश, 5 मिनट आपका ना भाई, मैं तो नहीं। जब देखो भाई साहब, आप जब हंसते हैं ना तो ये एक किस्म की जो है इस्तेहज़ा है ना भाई साहब। तो मैं कहता हूँ जो दीन तशय्युओ का जो दीन है, जो अल्लाह भी इस्तेहज़ा करता है। हाँ देखो ना, मैं तो ये कह रहा हूँ जो इस्तेहज़ा अल्लाह ताला आप लोगों पे कर रहा है ना, अजीब है। जो तौहीद, जो अकीदा, जो पाकीज़गी दीन की, अल्लाह की तरफ जो है ना लोगों की रुझान की, तशय्युओ में नहीं है। इमामत, 12 इमाम की तनसीब, इनकी असमत, इनके आलिमुल गैब होना कुरान में नहीं है। खुम्स कुरान में नहीं है। रुजअत कुरान में नहीं है। इमाम गायब का इंतजार कुरान में नहीं है। ये चीजें यानी शियत की बुनियादी अकायद कुरान में है, ये सब कुरान में है। अभी आप मेरी बात सुनो, अभी आप कहते हो कि खिलाफत अबू बकर उमर की बाद की बातें हैं। पहले आप तशय्युओ मजहब की जो है ना वो सेहत तो साबित करो, कहां से सही है? वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास, पूरी इंसानियत के लिए दीन आया। उस वक्त पूरी इंसानियत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जमा हो गई, दीन लोग सीखते थे। आप लोग फिर खराबत पे आ गए, फिर खानदान पे आ गए। जैसे पहले अंबिया अलैहिस्सलाम एक कौम के लिए आते थे, एक कौम होता था, एक काफ़तल लिन्नास क़यामत तक। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इंसानियत का मजमूआ बनाया, इनको सब कुछ सिखाया। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, हमने मुकम्मल किया आप लोगों का दीन। सहाबा को कहा आप लोगों का दीन हमने मुकम्मल किया। अल्लाह ताला ने यहाँ इमामत की कोई लफ्ज अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, बस इसके अलावा इमामत कहीं भी नहीं, इनकी असमत कहीं भी नहीं, इनकी मुफ्तरज़ ताअत कहीं भी नहीं। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, वो क्या वो शियों की कुरान है? नहीं, उलिल अम्र क़यामत तक होंगे भाई साहब। हाँ बिल्कुल, हमारा भी यही अकीदा है, उलिल अम्र क़यामत तक है। हाँ क़यामत तक है। आप लोगों का उलिल अम्र भी किधर है? आपका किधर है अभी? हमारा आपका तो नहीं है, आपका तो नहीं है। अल्लाह का 1200 साल से 1200 साल से गायब है। अल्लाह हय्युल क़य्यूम है। अल्लाह का अल्लाह हय्युल क़य्यूम है। अल्लाह के मुतालिक है अल हय्युल क़य्यूम। भाई अल हय्युल क़य्यूम अल्लाह के मुतालिक है नहीं है? अल हय्युल क़य्यूम है अल्लाह के मुतालिक। तो उलिल अम्र के लिए शर्त नहीं है, के मुतालिक है। उलिल अम्र के लिए शर्त नहीं है। अगर वो सामने नहीं है तो उलिल अम्र नहीं है। आप हय्युल क़य्यूम साबित करो, हय्युल क़य्यूम साबित करो इसके लिए।
हम नहीं कहते कि वो भाई उनकी मौत नहीं होती है, इंसान की मौत होती है, लेकिन वो मौत पे आ जाए, वक्त आएगा तो इंशाल्लाह शहादत होगी। तो आप लोगों का अभी कोई रसूल पाक, ये कोई जरूरी नहीं है, उलिल अम्र के लिए शर्त नहीं है कि वो सामने मौजूद हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वली अम्र थे, गार में छुपे हुए थे, गार हराम में गार थौर में छुपे हुए थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मख्फी थे। ये कोई जरूरी नहीं है उलिल अम्र के लिए। आप लोगों ये आपकी जहालत है मौलवी साहब। बहरहाल आपके 2 मिनट मजीद है, बस बात खत्म हो गई। मैं कहता हूँ आप जो है ना तशय्युअ को बुनियादी तौर पर साबित करें, उसकी हक़ानियत साबित करें, इसके बाद फिर मसाइल पे आएंगे कि इमामत के मसले पे आएंगे, अबू बकर उमर की इस्लाम पे आएंगे, उसकी इमामत पे आएंगे, हक़ानियत। आपके सवाल में समझ गया, आपके सवाल में समझ गया भाई। आपसे मैंने एक सवाल किया था, ये घंटे देखो यार, यही देखो यारी साहब, मुझे यही शिकवा है ना, 1 घंटे के बाद आप समझ गए। अभी कोई तरीका है? सारा खेल ज़ाहिर कर दिया आपने, आखिर में समझ गए, आखिर में समझ गए आप। सुभान अल्लाह, ये कोई तरीका होता है यार? हमारा सारा घंटा, हमारा 1 घंटा हमारा ज़ाहिर कर दिया। मैंने ये तो नहीं कहा अभी समझ गया हूं, चलो कभी उधर चलो। अल्लामा मुफ्ती साहब, मैंने नहीं कहा कि मैं अभी समझ गया, मैंने कहा समझ गया हूं, उसका मतलब पहले भी समझ गया था। देखें देखो मेरा सवाल, देखें ये कुछ नए, देखो मेरे 10 सेकंड है, 10 सेकंड 20 सेकंड मेरे है। मैं अपने सवाल को मुख्तसर कर रहा हूँ कि जो अकायद शिया में इस वक्त जो ढांचा बना हुआ है, हम उसको नहीं मानते। आप उसकी हक़ानियत साबित करेंगे तशय्युअ की, पहले इमामत को साबित करेंगे, फिर इसके औसाफ को साबित करेंगे, फिर तनसीब को साबित करेंगे, इसके बाद रोज खुम्सो वगैरह वगैरह सारी चीजें साबित करेंगे। इसके बाद फिर मसाइल पर बात होगी, बुनियादी जब ये चीजें आप साबित करेंगे। अभी आज साबित करेंगे, अगले नशिस्त में आपकी मर्जी, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी, बोलो जी। अल्लाह साहब, देखिए मेरे मोहतरम नाज़रीन, शुरू में इन्होंने जो सवाल किया था कि शिया मज़हब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाह की जानिब से है या नहीं है, मैं खराफात कहता हूं, मैं इसको झूठ फरेब कहता हूं, खराफात कहता हूं, झूठ फरेब। इन्होंने जो आगाज में जो सवाल किया था, उन्होंने मातम अज़ा के मुतालिक, अब तो खत्म हो गया टाइम आपका, मातम अज़ा के मुतालिक उन्होंने सवाल किया था। सुनो अलियारी साहब, सुनो, मैंने मिसाल दिया था भाई साहब, मैंने कहा जैसे आजादारी, जैसे जंजीर, जैसे खुम्मज़नी, जैसे कमीज निकालना, जैसे शोर मचाना, रोडों पे चौकों पे आना, ये मिसाल है। ओके, मुझे बात करने दो, मुझे बात करने दो भाई, अब मुझे बात करने दो। आपने मिसाल के शुरू में जो कहा था ना, वो कह देते कि मिसाल के तौर पे मैं अर्ज कर रहा हूं, आपने नहीं कहा मिसाल के तौर पर, शुरू से ही क्या था, आपने शुरू में जो आया था, आपने आजादारी पे एतराज किया था, तो मैं समझ रहा था कि ये इन्होंने आजादारी पे एतराज किया, इसीलिए मैंने कहा था, आपको याद हो, इसीलिए मैंने अर्ज किया था कि भाई इसमें जो असल जो इख्तिलाफ है मसले इमामत पर है। पूरी तशय्युअ को गुमराही, भाई चुप करो ना भाई, मुझे बात करने दो, मुझे पता है, मैंने इसीलिए शुरुआत में मत आओ ना, मैंने मेरा जो सिंपल सवाल, बात करने दो, बात करने दो भाई प्लीज। अब आपका वक्त खत्म है। इन्होंने आया था आजादारी पे एतराज करने के लिए, इन्होंने नहीं कहा था कि मिसाल के तौर पे मैं आजादारी पे एतराज कर रहा हूं, इन्होंने कहा था सीधी आजादारी पे कि आप लोग मातम जंजीर करते हो फिलान फिलान फिलान, इसीलिए कि ये मसल फुरुआत पे गुफ्तगू कर रहे थे। तो ये मैंने इनको कहा था कि भाई आप फुरुआत पे क्यों गुफ्तगू कर रहे हैं, हमारा जो असल इख्तिलाफ है मसला इमामत है, वो इमामत खिलाफत वो जड़ है इख्तिलाफात का, वो अगर हम इस तय कर लें तो बाकी मसाइल सब हल हो जाएंगे, बाकी जो मसाइल अज़ान वज़ू वगैरह। अब इन ये उसीलिए मैंने वो मसला इमामत पे बात की थी, और मैंने कहा था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर उमर की जो इमामत, मैंने जो कहा वो बात सुनोगे मेरे साथ, प्लीज प्लीज मुझे बात करने दो ना भाई, प्लीज 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 एक मिनट सुनो यार, लोग सुन लिया ना, तेरे पास कोई नई बात तो है नहीं, मुझे बात करने दो भाई, बात करने दो। देखो ना, प्लीज मैं समझ गया, मैं समझ गया। नहीं समझे आप यार, नहीं समझे आप ना, आप गलत बोल रहे हैं ना, गलत बयानी कर रहे हैं ना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस वक्त जो दीन आप लोगों के पास है, आप इसको समझ गया भाई, भाई सब मतलब तकरार उठा रहा है, तो आप गलत बयानी कर रहे हैं ना, कभी इधर जाते कभी उधर जाते। तो मेरे मोहतरम नाज़रीन, ये फिर ये आखिर में मैंने इनको 5 मिनट दिया कि भैया बात करें, ये नए मसाइल सवाल लेके आए ना, मैं ताहरीन आले नहीं बात करने दो, ओ भाई मुझे मजबूर कर रहे हैं ना, ओ भाई मैं गलत भी कह रहा हूँ ना, मुझे बात करने दो। ये नए सवाल लेके आए अलैहिस्सलाम की इमामत कुरान में, फिलान मसला कुरान में, उनकी इस्मत कुरान में, रिजात कुरान में, गैबत कुरान में, ये कुरान में मौजूद है, हालांकि ये सब कुरान मजीद में मौजूद है ये, लेकिन हर मसला अपना बहस मांगता है, ठीक है ना, हर मसला अपना बहस मांगता है कि इमामत कुरान में है, फिर एक मसला असल इमामत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी की इताअत करनी है या नहीं करनी है, क्या ऐसी चीज कुरान में मौजूद है या नहीं है, ये एक मसला है। फिर इसके औसाफ क्या वो मासूम है भी नहीं, ये दूसरा बहस है, ये एक बहस नहीं है, मुख्तलिफ बहस है। फिर रिजात का मसला है, गैबत का मसला, ये चीजें कुरान में मौजूद है या नहीं है, ठीक है ना, क़यामत तक उलिल अम्र कौन है, ये कुरान मजीद में इसका क्या ये मसला तय हो चुका है या नहीं हो चुका, ये सब बातें जो हर सवाल ये मुख्तलिफ सवाल है, और हर सवाल का जवाब जब हम कुरान की तरफ जाते हैं तो हर कुरानी आयत जो है समंदर है, कुरानी आयत बहस मांगती है। उसकी वजह यह है कि इन लोगों ने छोटा सा सवाल लगाया कि कुरानी आयत को जो इमामत के मसले पर है उनको मुबहम से मुबहमतर बनाया जाए, लोगों के ज़हनों में उसके मतलब शुबहात बनाया जाए, और क्योंकि ये जिन मदारिस में पढ़ते हैं और जिन किताबों का मुताला करते हैं, उन किताबों का काम यही है कि इनके ज़हन में ज़्यादा से ज़्यादा शुकूक पैदा करें, तो उन शुकूक को एक एक करके निकाल देना, उनका जवाब वो वक्त मांगता है। इस तरह नहीं है कि तो भाई इन सब का जो है आप एक ही वक्त में आखिर में 5 मिनट का सबका जवाब दे दो, इस तरह नहीं है भाई साहब। देखो एक बात सुनो ना, नहीं सुनो एक बार सुनो यार, एक मिनट सुनो, मैंने क्या कहा था आखिर में, देखो ना, मैंने आखिर में ये कहा था कि आया आप हमें मुतमईन कर सकते हो, पूरी इंसानियत को मुतमईन कर सकते हो कि वही दीन है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतारा गया था, देखिए मेरे भाई, और जो आप अकायद इसको साबित कर सकते हो, इसको यही बात है, इसी पे आ जाओ, बस खत्म।
सब दुनिया देखे मेरे मोहतरम, जब आप अभी सब दुनिया ने देख लिया है कि आप अभी तक राजी नहीं है कि आपने आज ही के प्रोग्राम में आपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पागल बना दिया, उनको बेहोश करा दिया, उनको और आप मेरी बातें ना काटो। ओ भाई मुझे बात करना ना, जब गलत बयानी करोगे तो काटूंगा। मुफ्ती साहब, जब आप इसी प्रोग्राम में आपसे जब जिस शख्स को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उसको सफ़ी कहा है, उसको जाहिल गुमराह कहा है, आप उसको अपना इमाम मानते हो, तो ये सब बातें तय हो चुकी हैं, आप इन बातों का जवाब नहीं दे सके। अभी मुझे जब साबित हो जाएगी ना, जब साबित हो जाएगी, जब ये आप मुझे बताओ, जब इस मसले पर हम आएंगे तो बात करेंगे कि मैं साबित करूंगा या नहीं कर सका मैं हार मानूंगा सर, ठीक है। जब साबित कर लिया। अभी मैंने आपसे एक सिंपल सवाल किया है कि वही दीन है जो आप लोगों के पास है, वही दीन जिसको हुजूर ने उतारा दिया क्या? सुन लो नबी का दीन क्या है, नबी का दीन क्या है, अभी जवाब यह है मेरे मतलब। सुनन तिरमिज़ी छाप दारुल फ़िक्र सदकी जमील अल-अत्तार साहब की जो उनकी तहकीक है, सफ़ा नंबर 178 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। अच्छा, कौन सी हदीस है? राइतु रसूलुल्लाह, जाबिर कहते हैं राइतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी हिज्जती यौम अरफा व हुवा अला नाक़तिही अल-क़स्वा यख़्तुबु फसमअतुहु यक़ूल या अय्युहन नास इन्नी क़द तरक्तु फ़ीकुम मा इन अख़ज़्तुम बिही लन तज़िल्लू किताबल्लाह व इत्रती अहल बैती। ए लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान सकलैन छोड़ के जा रहा हूं और मेरे मरने का वक्त आ गया है, अगर उनकी इत्तिबा करोगे कभी गुमराह ना हो जाओगे। सकलैन कौन है? एक कुरान है, दूसरा अहल बैत। खुद तिरमिज़ी साहब ने कहा हादा हदीस हसन, और हदीस हसन हदीस सही के अक़साम में से होता है, इसके अलावा ये हदीस मुतवातिर भी है। फिर वो दूसरी सनद के साथ रिवायत करते हैं ज़ैद इब्न अरक़म से, इन्नी तारिकुन फ़ीकुम मा इन तमस्सकतुम बिही लन तज़िल्लू अहदुहुमा बली किताबुल्लाह व इत्रती अहल बैती व लन यतफ़र्रक़ा हत्ता यरिदा अलैहि अल-हौज़। मैं तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूं कि अगर उसकी इत्तिबा करोगे कभी गुमराह ना हो जाओगे। एक कुरान है, एक अहल बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम है। ये मेरे मोहतरम नाज़रीन सुनन सही सुनन तिरमिज़ी बितहक़ीक़ शेख मोहम्मद नासिरुद्दीन अल-अलबानी, छाप मकतबतुल मआरिफ जिल्द नंबर 3, मुलाहिज़ा फरमाइए। हदीस, पहली हदीस जो है जाबिर की हदीस है, जाबिर की हदीस है, हदीस सकलैन। उसने क्या कहा? सही है, किताबल्लाह व इत्रती अहल बैती, कि अगर इनकी इत्तिबा करो कभी गुमराह ना हो जाओगे। तो पता ये चला मेरे मोहतरम नाज़रीन, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है, और ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो ये तो इन्होंने खुद कहा था कि वो बेहोशी की हालत में बात करते थे। ये तो किसी मुसलमान का अकीदा नहीं हो सकता, लेकिन ये मुसलमान के रूप में ये ज़ाहिर हुए हैं। फिर गलत बयानी आपने कहा था, सबको याद है, सब आपके इमाम ने कहा था, आपके इमाम उमर ने कहा था, सहाबा ने कहा था गलबा अलैहिल वजह, उन्होंने कहा था कि यही तक कि हुजूर को तकलीफ मत दो। हजर नहीं है बुखारी में, हजर लफ्ज़ नहीं है, गुजरान का लफ्ज़ नहीं है, हुजर नहीं है बुखारी में। जी बोल आगे बोलो, चुप करो। नहीं था। फिर दूसरी हदीस ज़ैद इब्न अरक़म वाली हदीस, ज़ैद इब्न अरक़म वाली हदीस, ये हदीस है, ये भी सही है कि जो अहले बैत अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करता है वो कभी गुमराह नहीं होता। इसके अलावा मेरे मोहतरम नाज़रीन, अहले बैत अलैहिस्सलाम की इस्मत कुरान मजीद में, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी अज़वाज के लिए नहीं पढ़ी है। कुरान की तरतीब जम तरतीब नुज़ूल नहीं है, सब उम्मत को पता है। ये आयत सिर्फ अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए पढ़ो, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो, कुरान में ऐसे गलत बयानी ना करो भाई साहब। देखो यार, अच्छा, अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अफजलियत अनबिया पर, बल बिस्मिल्लाह फमन हाज्जक फीहि मिन बाद मा जाअक मिन अल-इल्म फकुल तआलू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम अनफुसना व अनफुसकुम थुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नफ्स है, वो कौन है? अमीरुल मोमिनीन अली अलैहि सलाम। अली का नफ्सी, ये खुद भी हदीस है, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा और दूसरी कुतुब में सही सनद के साथ साबित है। अली अलैहि सलाम का नफ्सी, और कुरान ने भी उनको नफ्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करार दिया। जो नफ्स नबी है वो मूसा से भी अफजल है, इब्राहिम से भी अफजल है। उस जो नफ्स नबी है उसका इल्म मूसा इब्राहिम के इल्म और ईसा के इल्म से तमाम अंबिया के इल्म से अफजल है। जो नफ्स नबी है उसके पास नबी के सारे मौजिज़ात भी उसके पास हैं। जो नफ्स नबी है, जिसको अल्लाह ने नफ्स नबी करार दिया है, नफ्स नबी करार दिया, वो मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। वो अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम अनफुसना व अनफुसकुम। मुबाहिला के मैदान पे अबू बकर को बुलाया नहीं, उमर को बुलाया नहीं, उस्मान को बुलाया नहीं, आयशा को बुलाया नहीं, आले उमर को बुलाया, किसी को, किसको बुलाया? उस मुस्लिम में साबित है, सही असानीद के साथ साबित है, किसको बुलाया? अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को, हसन अलैहिस्सलाम को, हुसैन अलैहिस्सलाम को, फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा को, और पांचवें खुद सरकार रिसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। नहीं, सवाल के तुमने सवाल किया, जवाब ले लो। अब तफसील से जवाब नहीं दे सकता, ये इतना ही है। जवाब नहीं मिल रहा, गलत इस्तेदलाल कर रहे हैं आप। अगले क्या मिल रहा है? इस वक्त में नहीं जवाब दे सकते भाई, मुख्तसर वक्त में 2-3 मिनट में ये जवाब दे सकते हैं। अगर अभी मुनाज़रा करना है ना, इस मसले पर मुनाज़रा करना है तो आ जाते हैं, अभी वक्त खत्म है, दूसरे लोग मुंतज़र हैं। अल्लामा साहब, मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, अगले हफ्ते आप मौजू का तयन आप करें, शुरू का तयन आप करें, ऑपरेटर साहब के साथ आप बात करें, फिर अगले हफ्ते आपकी खिदमत में हाज़िर, ठीक है ना? अब आपको 1.5 घंटे तो आपको कहो कि मैं नहीं कर सकता, अभी नहीं आप मैं नहीं कर सकता। नहीं, दूसरों पे जुल्म है अल्लामा साहब, दूसरों पे जुल्म है ना, दूसरों पे जुल्म है, वो लोग मुंतज़र हैं। अब इतने लोग अगर आपको मैं 2 घंटे लाइन पे रखता आपको सुनना होता। अलियारी साहब सुनो, एक शफ़क़त करो ना, एक मेहरबानी करो। मैं कह रहा हूँ कि मेरा इब्तिदा से सवाल आखिर तक उसका जवाब नहीं मिला। मुझे कभी इधर मैदान में लगाया, वो बनी इसराइल की तरह, कभी उधर लगाया, कभी उधर लगाया। अल्लाह का खौफ करो, अल्लाह का खौफ करो। अच्छा, मुझे भी सवाल करने का हक है, मुझे सवाल करने का हक है नहीं? अच्छा, जिसको कुरान में मैंने कुरान से सूरह हुजुरात से साबित किया, बुखारी सुनन निसाई से, जो आपके नजदीक बुखारी बिल इजमा सही है,
اور سنن نسائی والی جو حدیث ہے اس کی سند بالکل بخاری کی سند ہے دوسری سند کے ساتھ کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سفیہ جاہل گمراہ کہا ہے وہ ابو بکر اور عمر ہے. ٹھیک ہے نا. اس استدلال میں آپ کا رد کیا ہے؟ آپ نے یا تو کہہ دو کہ استدلال آپ کا باطل ہے. دیکھو استدلال باطل ہے, استدلال باطل ہے. آیت قرآن میں نہیں ہے, آیت کے الفاظ اور ہیں, یا یہ حدیث بخاری مسلم میں نہیں ہے. یہ بات کرو. آپ کے پاس ایک ہی جواب تھا ہمیشہ کہ علی علیہ السلام نے ان کے ساتھ بیعت کیا. وہ تو میں نے آپ کو مسلم سے دکھایا کہ امیر المومنین علیہ السلام ابو بکر عمر دونوں کو کاذب آثم غادر خائن سمجھتے تھے. آپ جواب دے دو مختصر, اس کے بعد آپ سے گفتگو نہیں ہے. مختصر کیا آپ نے کہا کہ میں نے کہا تربیت کا زمانہ ہے, اس کی تربیت ہو رہی, آیات اتر رہے. دیکھو نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا, تربیت کا زمانہ نہیں تھا. یہ وفد بنی تمیم کی بات ہے. وفد بنی تمیم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے کا عمر ہے, آخری سال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آخر عمر نبی. ان کو اتنی تمیز نہیں ہے او بھائی. آخر عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں ابو بکر عمر شروع سے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے معجزات دیکھے مکے میں, ان کے اتنے کرامات دیکھے, اتنے خصال حمیدہ دیکھے, ان کو اتنا پتہ نہیں چلا. 22 سال ان کی بعثت سے گزری ہے. ایک منٹ وہ کوئی بچے تھے کہ نبی کی توقیر بھی ہوتی ہے, نبی کا احترام بھی ہوتا ہے. یہ ان کو یہ ادب نہیں تھا, ان کو یہ ادب نہیں تھا. ابو بکر عمر کو قرآن نے ان کو جاہل سفیہ بنا دیا, اور یہ انکار کر کہتے ہیں قرآن کو نہیں معلوم, قرآن خطا ہے. یہ شروع بعثت کی بات نہیں ہے, آخر بعثت کی بات ہے. آپ کو پتا ہے وفود کب آتے تھے؟ ان کو اپنا امام بنایا نہیں بنایا. میری بات سنو. کربلا میں جو شہید ہوئے ابو بکر عمر کے نام سے ان کے بیٹے نہیں تھے. یہ باتیں چھوڑ دو. ابو بکر عمر, ابو بکر نام ہی نہیں ہوتا. ابو بکر میری بات سنو. کیوں جھوٹ بولا ہے کہ یہ تربیت کا زمانہ تھا؟ یہ آخری سال ہے. وفود کب آتے تھے پیغمبر کے پاس؟ تم نے سیرہ میں نہیں پڑھا کہ وفود آخری سال میں آتے تھے؟ میری بات سنو گے آپ؟ آخر عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے سامنے ان کے احترام کرنا واجب ہے. کہتے ہیں ان کو تربیت دے رہے تھے, ان کو تربیت نہیں تھے. اب عمر کی عمر کتنی تھی اس وقت؟ 50 سال سے تو زیادہ تھا. ابو بکر کی عمر کتنی تھی؟ 60 سال سے اوپر تھا اس کی عمر. ان کو اتنا پتہ نہیں ہے, اتنے معجزات دیکھے پیغمبر کے, ہاں, کہ یہ شروع سے یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خیرات پہ, ان کے صدقات پہ, ان کے زکات پہ پلتے رہے. ان کو ابھی تک نہیں پتہ چلا کہ نبی کی عزت بھی ہوتی ہے, احترام بھی ہوتا ہے. پتہ نہیں تھا ان کو, پتہ نہیں تھا. سنو کیا چیز ہے کہ آخر تک نہیں پتہ چلا؟ تسلی کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں نا, یا ایھا النبی لا تطع الکافرین والمنافقین. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کرتے تھے؟ کیا اطاعت کرتے تھے؟ نہیں. ہاں, پھر حضور پہ ڈانٹ کیسی آئی؟ یہ سخت آیت نہیں ہے, ڈانٹ نہیں ہے. ولولا ان ثبتناک لکنت ترکن الیہم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ عزم کیا تھا نا کہ میں تھوڑا سا اشارہ کر لوں گا نا. قرآن کریم میں آیت اتری نا, اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھیں تو آپ تھوڑی سی جھک جاتے نا. کیا مانا اس کے علاوہ؟ کافر ہو جاتے ہیں. یہی تو تربیت, دیکھو یہی تو تربیت ہے نا صحابہ کرام کے لیے بھی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہے, سب کی تربیت ہو رہی بھائی صاحب. اس پر کیا ہے؟ آپ مجھے بتاؤ کہ کہیں بھی صفات کا لفظ آئے تو ابو بکر عمر پہ آ جائے. دیکھو یہ الگ موضوع ہے, اب یہ سب الگ موضوع ہے. دیکھو میں پھر کہہ رہا ہوں الگ موضوع ہے. اگلا موضوع ابھی آپ سے کرو, اگلا موضوع آپ امامت پہ رکھیں, بس مناظرہ رکھیں اس پر. تم موضوع تم چن لو, میں نے تمہیں آزادی دیا, تم چن لو. ابھی ابھی سے طے کر رہا ہوں. دیکھو اگلا موضوع امامت پر ہوگا, لیکن آج کے سوال کا جواب امامت صرف دیکھیں کیا امامت کا موضوع ہمیں منظور ہے. بات سنو, دیکھو امامت صرف آپ اہل بیت علیہ السلام کی امامت کی بات کر رہے ہیں یا جنرل امامت کی بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ امامت تو صرف اہل بیت علیہ السلام کی نہیں ہے, امامت ابو بکر عمر کی بھی ہے اسلام میں. ٹھیک ہے نا, یہاں پہ نظام ہے امامت کس کی صحیح ہے. ٹھیک ہے نا, امامت پہ جو گفتگو ہوگی. ہمارے خلافت ہے, آپ لوگوں کا امامت, خلافت ہے آپ لوگوں کا امامت ہے. ہمارے پاس بھی خلافت ہے, ہمارے پاس بھی خلافت ہے, ہمارے پاس امامت بھی. آپ کے پاس ابو بکر امام بھی ہے, خلیفہ بھی ہے. جھوٹ نہ بولو, آپ کے پاس ابو بکر امام بھی ہے, خلیفہ بھی ہے. تو یہاں پہ بات ہوگی کہ ابو امام بالحق بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے, امیر المؤمنین علیہ السلام یا ابو بکر؟ ٹھیک ہے نا, اس پہ بات ہوگی. صحیح ہے, اگلا نشست اسی پر رکھیں گے. ابھی سے طے کرو. مان لیا ابھی سوموار والے دن آ جاؤ گے, سوموار کو. لیکن آج سوال کا جواب تو مجھے نہیں ملا نا کہ دین نہیں کر سکے. آپ جو نا وہ بھائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتنے معجزات لے کے نا, اتنے معجزات لے کے ابو جہل کہتے تھے آپ کی نبوت ثابت نہیں ہے. ابو سفیان بھی آپ کا جو صحابی ابو سفیان ہے وہ بھی کہہ رہا تھا کہ میرے دل میں شک ہے. سنو. اچھا آپ دوسروں کے بارے میں بھائی 1.5 گھنٹے کے بعد سنو 1.5 گھنٹے کے بعد میں مایوس اٹھ رہا ہوں. میں نے کہا کہ وہی دین جو حضور پہ اترا تھا وہ اداکاری آپ کی, وہ اداکاری ہے آپ کی. میں نے ابھی آپ سید حدیث صاحب کی کتب سے دکھایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اتباع کرو, اہل بیت علیہ السلام کی اگر کرو گے تو بھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. یہ کہتا ہے مجھے تسلی نہیں ہے. اور اگر قرآن سے آپ کو یقین نہیں آتا, سنت سے آپ کو یقین نہیں آتا, تو میرا کیا قصور ہے اس میں؟ وہ آپ اپنے دل میں دیکھیں کہ اللہ اپنے دل میں تو کدھر ہے ائمہ کی اتباع میں ہے گالی دینا ائمہ کی اتباع ہے.
لعنت کرنا ائمہ کی اتباع ہے، سارے خرافات کرنا ائمہ کی اتباع ہے. یہ کیا چیز ہے بھائی؟ آپ امامت پہ بات کر رہے ہیں.